السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادئ توحید کے متوالو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار، شاہوں کے تاج، آقاؤں کے آقا، ہم غلاموں کے محسن، یتیموں کے سہارا، بے آسروں کے آسرا، بے خانماؤں کے ماوا، غریبوں کے محب، مسکینوں کے ساتھی، مساوات کے حامی، صدق کا منبع، صبر کا معدن، خاکساری کا نمونہ، اولین انسان، محبوب ذیشان، مومن کا ایمان، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلی حضرت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی ہمارے حالات کو دیکھ کر یوں کہتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آج انشاءاللہ میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا، توبہ و استغفار کرنا، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے والے کا انعام، اور آج کی رات کی فضیلت، اور آج کی رات میں کون ہے جس کی آج کی رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے، ان تمام تر باتوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ یقیناً اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ وہ تو بہانہ چاہتا ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ اپنے بندے کو معاف کرے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے کو بخش دے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے ساتھ درگزر والا معاملہ کر دے، لیکن بندہ ہے کہ وہ آئے تو صحیح، وہ رب کی بارگاہ میں رجوع تو کرے، رب سے معافی تو مانگے، رب کے آگے گڑ گڑائے تو صحیح، رب کے آگے آنسو بہا کر دیکھے تو صحیح، پھر وہ کہتا ہے میں کریم ہوں،
ایک آنسو بہاؤ گے پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دو گا. ایک آنسو بہاؤ گے زندگی کے خطاؤں کے ساتھ درگزر والا معاملہ فرماؤ گا. اور کیوں نہ کروں گا؟ وہ تو کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. ایک ماں کبھی نہیں چاہیں گی کہ اس کا بچہ آگ میں جلے، اس کا بیٹا آگ میں جلے. تو وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. وہ کیسے چاہے گا کہ میرا بندہ آگ میں جلے؟ وہ کبھی نہیں چاہتا. لیکن بندہ گناہ کر کے اپنے آپ کو یہ ثابت کرتا ہے کہ میں نے کام تو جہنم والے ہی کرنے ہیں. وہ تو معاف کرنے کے لیے کبھی شب قدر عطا فرماتا ہے، کبھی شب برات عطا کرتا ہے. وہ ایسی رات کیوں عطا کرتا ہے؟ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب سے آسمانی دنیا پر اجلال کر فرماتا ہے، نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق. ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرح سے نزول اجلال فرماتا ہے، کس طرح سے نزول ہوتا ہے. اس اپنی شان کے مطابق وہ نزول کرتا ہے اور پھر منادی اعلان کرتا ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا، اس کے گناہوں کو معاف کر دو. ہے کوئی جو مجھ سے رزق کا سوال کرنے والا، میں اسے رزق عطا کروں. ہے کوئی جو مجھ سے فلاں فلاں چیز چاہنے والا، میں اسے عطا کروں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ سلسلہ صبح صادق تک چلتا رہتا ہے. یعنی پوری رات، مغرب سے لے کر صبح صادق تک پوری رات یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور اعلان ہوتا رہتا ہے کہ کوئی گنہگار آئے اور معافی مانگے، ہم ان کو معاف کر دیں گے. کوئی رزق کا متلاشی آئے اور رزق طلب کرے، ہم اس کو رزق عطا فرمائیں گے. اور کوئی فلاں چیز کا چاہنے والا آئے، ہم اس کو وہ چیز عطا فرمائیں گے. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائے کہ رہ روے منزل ہی نہیں. برادران ملت اسلامیہ، وہ غفور الرحیم ہے، اس نے ہم جیسے گنہگاروں کو یہ رات عطا فرمائی. ورنہ ایک روایت میں تو یوں آتا ہے کہ ہر روز رات کے آخری پہر اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق. ہر روز. کب؟ رات کے آخری پہر، تہجد کے وقت. ہر روز آتا ہے اپنے شان کے مطابق. اور نزول فرمانے کے بعد پھر یہی اعلان کرتا ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا. لیکن وہ عالم الغیب ہے نا، وہ جانتا ہے میرے بندے سب کے سب ایسے نہیں ہیں. سب کے سب ایسے نہیں ہیں جو اٹھ کر رات کو تہجد کے لیے آئیں گے. سب کے سب ایسے نہیں ہیں جو رات کو اٹھیں گے اور بندگی کریں گے، آخری پہر اٹھ کر رب سے معافی مانگیں گے اور رب کی بارگاہ میں رزق کا سوال کریں گے. سب تو ایسے نہیں ہیں. ہم جیسے گنہگار بھی ہے نا، ہم جیسے خطاکار بھی ہے نا، تو وہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ نیک لوگوں کے لیے ہر رات ایسا موقع میسر کرتا ہے، اور ہم جیسے گنہگاروں کو سال میں کبھی کبھی ایسا موقع عطا فرماتا ہے. کبھی کبھی ایسا عطا کرتا ہے کہ پوری رات اب اس کا نزول اجلال ہوگا. برادران ملت اسلامیہ، ذرا غور کریں کہ اگر ایسی رات ملنے کے بعد بھی اگر ہم نے بخشش نہ کرائی، ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں سے معافی نہ کرائی، تو پھر ہم سے بڑا کم نصیب اور کون ہوگا؟ ہم سے بڑھ کر کم نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ رب، وہ اللہ جو قرآن میں فرماتا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، تم توبہ کرو اور سچی توبہ کرو، توبۃ النصوح کرو. جانتے ہو توبۃ النصوح کسے کہتے ہیں؟ یہ نصوح کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ توبۃ النصوح کا مطلب یہ ہے، ہم نے توبہ کسے سمجھ رکھا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں نماز کے سلام پھیرنے کے بعد 2 مرتبہ گال پر مار لیا تو ہم سمجھتے ہیں یہ توبہ ہو گئی. ہم اس کو توبہ کہتے ہیں. گال پہ یہ گال پہ مارا، وہ گال پہ مارا، اور ہم کہتے ہیں کہ توبہ ہوئی. یہ کس نے توبہ کا طریقہ سکھایا ہے آپ کو؟ یہ توبہ کا طریقہ نہیں ہے. توبہ کہتے ہیں اپنے گناہوں پر نادم ہونا، اپنے گناہوں پر پچھتاوا حاصل کرنا، جو گناہ کر چکے ہیں اس پر افسوس کرنا دل سے، اور پھر
پکا ارادہ کرنا، پختہ ارادہ کرنا کہ اللہ آئندہ دوبارہ اس گناہ کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا۔ جس طرح سے دودھ تھن سے نکلنے کے بعد واپس نہیں جا سکتا، جس طرح کمان سے تیر نکلنے کے بعد واپس نہیں آ سکتا، مولا اس گناہ سے توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اس گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا۔ اسے کہتے ہیں توبۃ النصوحہ۔ اور اگر ایسی توبہ کی کسی نے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، میں ایسی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر کوئی آپ نے اگر کسی کو ستایا ہے، کسی کو دکھ دیا ہے، کسی کا گناہ کیا ہے انسانی معاملات میں، تو زیادہ سے زیادہ وہ کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ آپ کو معاف کر دے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، آپ نے کسی کو ستایا تو کیا کریں گے؟ آپ معافی مانگیں گے تو وہ کیا کریں گا؟ معاف کر دے گا۔ معاف آج تو وہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ لوگ جو ہیں اتنے سخت دل ہو گئے ہیں، اتنے کٹھور دل ہو گئے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی جگہ کے لیے، تھوڑے تھوڑے روپیوں کے لیے، اور تھوڑے تھوڑے جائیداد کے حصے کے لیے، اور تھوڑی سی رقم کے لیے اپنے سگے بھائی سے ایسے رشتہ توڑ دیتے ہیں، ایسے تعلق توڑ دیتے ہیں کہ جیسے اس سے کوئی تعلق کبھی تھا ہی نہیں۔ اس سے ایسی جدائی اختیار کرتے، سگے بھائی کے نہیں ہو رہے ہیں ہم، چھوٹی سی رقم کے لیے۔ اور اگر وہ معافی مانگ بھی لے تب بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی چھوٹا بن کر کسی بڑے سے کہہ دے کہ مجھے معاف کر دے تب بھی معاف کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یاد رکھنا ایسا نہ کرو، اس لیے کہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہے تو اس کو معاف کر دو، اپنا دل بڑا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز تم سے کھوئی ہے اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ لیکن معاف کرنے کا جذبہ تو پیدا ہو جائے، معاف کرنے کا دل تو بڑا کر کے دیکھو، معاف کر کے دیکھو، لیکن ہم وہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے، ذرا غور کریں کہ جب اس کی بارگاہ میں ایک خطا کار، ایک سیاہ کار، ایک گنہگار بندہ جب اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور گریوزاری کرتے ہوئے معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے بخشش طلب کرتا ہے، تو نہ یہ کہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بلکہ میرا کریم رب کہتا ہے کہ نہ میں نے تیرے صرف گناہوں کو معاف کر دیا، گناہ تو معاف کر دیے، ساتھ میں تجھ سے محبت بھی کرنے لگ گیا۔ یحب التوابین، میں محبت بھی کرتا ہوں۔ برادران ملت اسلام کیا اس کریم رب کے آگے ذرا آنسو بہا کر تو دیکھو۔ وہ لوگوں پکچریں دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر اور سیریلیں دیکھ کر اگر اس میں کوئی ایموشنل سین آئے تو آنسو بہانے والوں، رونے والوں، کبھی رب کے آگے آ کر بھی رو کر دیکھو، کبھی رب کے حضور بھی گریوزاری کر کے دیکھو۔ سینما ہال کے اندر آپ نے بہت آنسو بہا لیے ہیں، سیریل دیکھ کر آپ نے بہت آنسو بہا لیے ہیں، رب کے آگے گر گرا کر دیکھو، رب کے حضور حاضر ہو کر رو کر دیکھو، سچے دل سے مانگ کر دیکھو۔ اس لیے کہ دنیا کا کوئی انسان تمہیں عطا نہیں کرے گا، حقیقت میں عطا کرنے والا میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے، وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب کے اندر ایک روایت نقل فرمائی ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ ایک بندہ قیامت کے دن جس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اس بندے کو جہنم کا عذاب چکھا دو، اس کو باندھ کر جہنم میں لے جاؤ، فرشتے اس کو زنجیروں سے باندھ دیں گے اور پھر اسے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، جہنم کی طرف اس کو بڑھایا جا رہا ہوگا۔ ایسے عالم میں جب اس کے نامہ اعمال تولنے کے بعد اس کو جہنم کے بارے میں خبر سنائی ہوگی، جب جہنم کا عذاب اس کے بارے میں طے کر دیا ہوگا، ایسے عالم میں اس کے پلکوں کا ایک بال رب کی حضور حاضر ہو کر رب کے حضور عرض کرے گا، مولا یہ وہ انسان ہے جو تیری یاد میں، جو تیرے خوف میں رویا تھا اور روتے ہوئے اس کے آنسو رخساروں پر نہیں آئے
تھے، اس کے آنسو داڑھی پر نہیں آئے تھے، اس کے آنسو زمین پر نہیں گرے تھے، بلکہ صرف اتنا رویا تھا کہ مچھر کے پر کے برابر، یعنی صرف بال پلکوں کا بھیگ گیا تھا، اتنے ہی آنسو آئے تھے۔ لہذا پلکیں عرض کرے گی مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے خوف میں رویا تھا یہ انسان، یہ بندہ تیرے خوف میں رو کر اس کے پلکیں بھیگی تھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں اس کو جہنم سے آزاد کر دو، اس لیے کہ اگر کوئی میرے خوف میں پلک کے برابر یعنی مچھر کے برابر بھی اگر آنسو بہاتا ہے تو میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کو جہنم کا عذاب دو، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب ذرا اندازہ لگائیں کہ اتنے آنسو، یعنی سب سے کم انسان روتا ہے تو اس کی پلکیں بھیگتی ہے۔ اگر اتنا بھی اگر رو لوں گے نا رب کی بارگاہ میں تو اللہ رب العزت معاف کر دے گا، لیکن ہم ہیں کہ ہم نہ روتے ہیں اور ہمارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ دنیاوی معاملات میں تو جلدی آنسو آ جاتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو نہیں آتے، گناہوں کو دیکھ کر آنسو نہیں بہاتے ہیں ہم۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر آنسو نہیں نکلتے، دل سخت ہو گیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اگر کسی کا دل سخت ہو گیا ہے، ہوتا ہے کسی کے آنسو نہیں نکلتے ہیں، کہاں کسی کا دل سخت ہو گیا ہے اور اس کے آنسو نہیں نکلتے ہیں تو وہ کیا کرے؟ تو اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آنسو نہیں نکلتے ہیں تو رونے جیسی صورت ہی بنا لے، آنسو نہیں نکلتے ہیں تو رونے جیسی صورت ہی بنا لے، اگر یہ رونے والی صورت تم اللہ کو پسند آ گئی تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اگر آنسو بھی نہیں نکلتے ہیں اور رونے جیسی صورت بھی نہیں بنا پاتے ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اس بزرگ نے کہا تو پھر اپنی قسمت پر رو، اپنی قسمت پر رو، اتنا دل سخت ہو گیا ہے کہ نہ آنسو آ رہے ہیں نہ رونے جیسا دل بن رہا ہے، منہ بن رہا ہے، تو پھر قسمت پر رونے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، اپنی قسمت پر رو کہ میرا دل کتنا سخت ہو گیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یاد رکھنا اگر دنیا کے خوف میں رو گے تو لوگ تمہیں بزدل کہیں گے اور اللہ کے خوف میں رو گے تو لوگ ولی کہیں گے، اس لیے کہ اللہ کے خوف میں رونے والا بندہ ولی بنتا ہے، دنیا کے خوف سے رونے والا انسان بزدل کہتا جاتا ہے اور اللہ کے خوف میں رونے والا انسان اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ یاد رکھنا ہر انسان کو اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو، پیسے والا ہو غریب ہو مالدار ہو کالا ہو گورا ہو، کوئی بھی ہو، وہ یہ نہ سوچے کہ اللہ نے مجھے دولت دی ہے، مجھے سرمایہ دیا ہے اور میرے پاس بہت کچھ ہے تو میں گناہ کرتا چلا جاؤں۔ آج حال یہی ہو گیا ہے، تھوڑی سی دولت کیا آ گئی، تھوڑا سا سرمایہ کیا آ گیا تو پھر ہم ہی سب کچھ ہے بس، اور کوئی کچھ نہیں ہے، من جو مرضی کے مطابق آئے گا وہ کرے گی، نہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر پچھتاوا ہے اور نہ ہی اللہ کے حکم کی تعمیل ہمیں کرنی ہے، نہیں، جس میں ہماری دلی راحت ہوتی ہے، جس میں ہمارے دل کو سکون ملتا ہے۔ ہم شادی کریں گے تو اس میں عیاشی کریں گے، ہم شادی کریں گے تو اس میں عریانیت اور فحاشیت والے معاملات کریں گے، ہم شادی کریں گے تو ہمارا حال یہ ہوگا کہ ہم اپنی بہو بیٹیوں کو اپنی بچیوں کو ایسا نچوائیں گے کہ نہ اس کے سینے پر دوپٹہ ہوگا اور نہ اس کے گلے میں دوپٹہ ہوگا، اور بڑی شان کے ساتھ اس کی ویڈیو بنا کر پھر اسٹیٹس لگائے گے اور ہمیں اس بات پر تھوڑا بھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ یہ کیا پیسے ہیں نا ہمارے پاس دولت ہے تو جو چاہے وہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھنا اللہ رب العزت نے جو دولت دی ہے، جو سرمایہ دیا ہے، اس لیے نہیں دیا ہے کہ تم اپنی مرضی کے مطابق اسے خرچ کرو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنین کی جان اور اس کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ مال بظاہر آپ کے پاس امانت ہے اللہ کی، اس کو اسی طریقے سے خرچ کرنا ہے جس طرح سے اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرو گے تو ایک ایک روپے کا کل قیامت کے دن حساب تیرا ہوگا، اور اس دن سوائے پچھتاوے کے اور اس دن سوائے افسوس کرنے کے کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے، اور یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی سے ناراض ہوتا ہے تو صرف اس پر رزق کے دروازے بند کرتا ہے، نہیں،
بلکہ قرآن تو کہتا ہے فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اگر کوئی ہمارے ذکر کو بھلا بیٹھتا ہے تو ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسے چھوڑ دیتے ہیں ففتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے اس کے اوپر کھول دیے جاتے ہیں، ہر طرف سے روزی آنا شروع ہو جاتی ہے، ہر طرف سے اس کے پاس آسانی کے سامان مہیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ہر طرف سے اس کے پاس آسانیاں آتی ہے، ہر طرف سے عزتیں ملنے شروع ہو جاتی ہے، تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کامیاب ہو گیا ہوں، مجھے نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ توبہ کی ضرورت ہے، نہ ذکر کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، بس میں ہی ہوں اور میں ہی ہوں۔ اگر وہ یہ سوچتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے نشے میں آ جاتا ہے، اور جب وہ نشے میں مشغول ہوتا ہے، اپنے دولت کے نشے میں، اپنی عزت کے نشے میں، ثم اخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، اللہ فرماتا ہے پھر ہم اسے ایسے پکڑتے ہیں کہ اس کی خبر بھی نہیں پہنچتی، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، پھر سب نقصان ہی نقصان، پھر خالی گھاٹا ہی گھاٹا، ہر طرف سے نقصان نقصان نظر آتا ہے۔ یہ اللہ کی پکڑ ہے، بڑی سخت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو اللہ کی اس پکڑ سے بچو، اور اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے وہ کریں، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے دولت دی ہے تو اس کا احسان کرو اور شکر ادا کرو، اور اگر اللہ نے دولت نہیں دی ہے تب بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ ایک نبی کا ایک پتھر کے قریب سے گزر ہوا، اس پتھر کے پاس سے جب اس نبی کا گزر ہوا تو اس پتھر کو دیکھا کہ اس پتھر کے نیچے سے تھا چھوٹا سا پتھر، لیکن بڑا پانی کا بڑا چشمہ جاری تھا، پانی کا چشمہ بہ رہا تھا، پانی کا چشمہ بہت زیادہ تھا۔ نبی کو تعجب ہوا، حیرت ہوئی کہ اتنا چھوٹا سا پتھر ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ اتنا زیادہ پانی نکل رہا ہے اس کے نیچے سے۔ اللہ اکبر، اس نبی نے اللہ رب العزت سے عرض کیا مولا سمجھ بھی نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو قوت گویائی عطا فرمائی، اس پتھر نے کہا کہ جب سے میں نے یہ جو آپ پانی دیکھ رہے ہو یہ پانی نہیں ہے بلکہ میرے آنسو ہے، جب سے میں نے وہ آیت سنی ہے کہ انسان اور پتھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا ایندھن بنا دیا ہے، میں اس دن سے لگاتار روئے جا رہا ہوں، روئے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور عرض کیا مولا اس پتھر نے جو گریوزاری کی ہے، یہ پتھر تیرے آگے رو رہا ہے، یہ پتھر جو ہے تیرے خوف میں رو رہا ہے، اس کو جہنم کا ایندھن نہ بنانا۔ اس نبی کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہی نازل کرتا ہے اس نبی پر کہ اے نبی تم گواہ ہو جاؤ اس پتھر کو میں جہنم کا ایندھن نہیں بناؤں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک پتھر اگر روئے تو اللہ رب العزت اس کو جہنم کا ایندھن نہیں بنائے گا، اگر ہم بھی روئیں گے تو اللہ ہمیں بھی جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ لیکن رونا ہے تو اللہ کے آگے، رونا ہے تو اللہ کے حضور، برادران ملت اللہ کے خوف میں رونا ہے۔ بہرحال پھر کئی دنوں کے بعد پھر اسی پتھر کے قریب سے اس نبی کا گزر ہوا، پھر اسی پتھر کے پاس سے اس نبی کا گزر ہوا، دیکھا اسی طرح روئے جا رہا ہے، اسی طرح آنسو بہا رہا ہے، پانی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ پھر پتھر سے پوچھا کہ اے پتھر یہ بتا کہ تو اس وقت رو رہا تھا اس لیے کہ تیرے دل میں اللہ کا خوف تھا اور تجھے یہ اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں جہنم کا ایندھن تو نہ بنایا جائے، اس لیے رو رہا تھا۔ میں نے تیرے لیے دعا کی اور اللہ نے تجھ سے وعدہ کیا کہ جہنم کا ایندھن نہیں بنائے گا، پھر تو کیوں اب رو رہا ہے؟ اب تو رونے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ تو پتھر کہتا ہے کہ اس وقت میں رو رہا تھا، رونے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ کہیں جہنم کا ایندھن نہ بنایا جاؤ، اس لیے رو رہا تھا، اور اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور اللہ نے مجھے بخش دیا، تو اب میں اللہ کے شکر میں رو رہا ہوں۔ پہلے اللہ کے خوف سے رو رہا تھا اور ابھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رو رہا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، تو اللہ نے اگر نہیں دیا ہے، سرمایہ نہیں ہے، دولت کی کمی ہے، تو یہ کیا کم ہے کہ صحت دی ہے، تندرستی دی ہے؟ کیا یہ کم ہے اللہ کا احسان؟ برادران ملت اسلامیہ، صحت کتنی عظیم نعمت ہے، اس سے پوچھو جس کے پاس سرمایہ تو ہے، دولت تو ہے، لیکن وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بیماری ہو گئی ہو، اس کو پوچھو جو میٹھا نہیں کھا سکتا ہے،
اس سے پوچھو جس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ سب کچھ ہے لیکن کھانے پر پابندی ہے. اچھا ایک بات بڑے تعجب کی ہے اور افسوس کی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ فلاں چیز نہ کھانا، فلاں چیز پر عمل نہ کرنا، تو ہماری قوم کے مسلمان فوراً اس پر عمل کرتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر میں یہ کھاؤں گا تو جسمانی نقصان ہوگا، اور میرے آقا نے کہا ہے کہ گناہوں سے بچو، گناہ نہ کرنا. اس کے باوجود بھی ہم گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں. ڈاکٹر کی باتوں کا اتنا خیال ہے اور آقا کی بات کا کوئی خیال نہیں. اسی لیے کہا ہے رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. برادران ملت اسلامیہ، اگر اللہ نے دولت عطا کی ہے، اگر اللہ نے سرمایہ عطا کیا ہے تو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے آنسو بہاؤ کہ اللہ جو تو نے دولت عطا کی ہے اب توفیق بھی دے کہ تیری مرضی کے مطابق اس دولت کو خرچ کروں، ورنہ کل قیامت کے دن تو اس کا حساب دینا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہا تھا نا کہ اگر دولت کے پیچھے نہ بھاگے انسان، اس لیے کہ دولت جو ہے یہ حلال کی ہے تو حساب ہے اور حرام کی ہے تو عذاب ہے. حلال کی دولت پر حساب ہے، یاد رکھنا، جو حساب دیا جائے گا یہ حلال کی دولت پر حساب ہوگا، اور حرام کی ہے تو عذاب ہے. برادران ملت اسلام کیا اور کہتے ہیں کہ وہ دولت، وہ سرمایہ جس کے جانے کے بعد ہی تجھے فائدہ پہنچتا ہے. آپ نے دیکھا آپ کے پاس سرمایہ رہے گا اور آپ کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ آپ کے پاس دولت رہے گی اور آپ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا. آپ کو دولت خرچ کرنا پڑے گی جبھی آپ کو کوئی فائدہ ہوگا. تو اس دولت کے پیچھے کیا بھاگنا جو جانے کے بعد فائدہ دیتی ہے؟ آنے کے بعد کبھی دولت فائدہ نہیں دیتی، جانے کے بعد دولت فائدہ دیتی ہے. تو اس کے پیچھے بھاگ کر حرام کی، حلال و حرام کی تمیز نہ کرنا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ عقل مندی تو یہ ہے کہ حلال رزق تلاش کیا جائے، حلال کے پیچھے بھاگا جائے، حرام سے بچا جائے. ایک روپیہ بھی حرام کا نہ کھاؤ مسلمانوں. اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنا اور حرام کا روپیہ کھانا یہ دونوں برابر ہے، ہرگز نہیں. تو اگر اللہ نے دولت دی ہے تب بھی اس کا شکر ادا کرو اور آ کے آنسو بہاؤ، اللہ میں تو اس لائق ہی نہیں ہوں، میری کیا حیثیت تھی کہ مجھے تو نے یہ شان اور یہ عزتیں عطا فرمائی، کیا حیثیت تھی میری، مجھے کون پوچھتا تھا. لیکن یہ تیرا بڑا کرم ہے اللہ کہ تو نے مجھے دولت عطا کی ہے اور سرمایہ عطا کیا ہے، تو میں تیرے آگے آ کے جھک رہا ہوں اور تیرا احسان ادا کر رہا ہوں. برادران ملت اسلامیہ، جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ایک دن وعظ کہہ رہے تھے، تقریر کہہ رہے تھے. تقریر کرتے کرتے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ دین کی طرف آؤ، اللہ رب العزت رزق میں برکت عطا فرمائے گا. کچھ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ فلاں شخص تو نماز بھی نہیں پڑھتا، کبھی کبھی آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، کبھی کبھی عبادت کرتا ہے، وہ حرام بھی کھاتا ہے اور وہ نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، عیاشیاں بھی کرتا ہے، اور پھر اس کے پاس ہی دولت آتی ہے. ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو اتنی بندگی کرتے ہیں، ہم تو نماز کے لیے آتے ہیں، ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں، ہم تو تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں. آتا ہے لوگوں کے ذہن میں خیال. تو سن لینا، جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب تبلیغ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے لوگوں کو کہ دیندار بنو، اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے گا. اور ایک بات یاد رکھنا، رزق کا آنا الگ چیز ہے اور رزق میں برکت ہونا الگ چیز ہے. رزق آئے اور آنے کے بعد وہ رزق آپ کو سکون دے، اطمینان پہنچائے، تو سمجھ جانا اس رزق کے اندر برکت ہے. اور اگر رزق آنے کے بعد رزق کی وجہ سے سکون چلا جائے تو سمجھ جانا وہ رزق کے اندر برکت نہیں ہے. تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ کس کے پاس کتنا ہے، یہ دیکھیں اتنا ملنے کے بعد پریشان کتنا ہے. یہ دیکھو، اور یہ دیکھو کہ نمازی ہے، پابند ہے شریعت کا اور اللہ کی عبادت میں دن گزار رہا ہے، تو پھر دیکھو کہ رزق کم ہے لیکن سکون کتنا ہے، اس کے پاس اطمینان کی دولت کتنی ہے وہ دیکھو. تو رزق میں برکت اسے کہتے ہیں. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے جب لوگوں کو بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے گا، ایک شخص کھڑا ہوا بیچ سے اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ کہتے ہوں کہ جب آپ عبادت کرو گے، گناہ کو چھوڑو گے، تب اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے گا. اور میرا حال تو یہ ہے کہ میں گناہ پہ گناہ کرتا ہوں اور جتنے گناہ کرتا ہوں اتنا رزق بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جتنا گناہ کرتا ہوں مولا رزق بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، رزق آتا ہی چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. اب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے.
جب کوہ طور پر گئے نا رب سے کلام کرنے کے لیے، تو رب سے کلام کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے عرض کیا، مولا میں تیرے دین کی دعوت دے رہا تھا، میں تیرے دین کی طرف لوگوں کو بلا رہا تھا، اور میں اسے نیکی کا حکم دے رہا تھا، گناہوں سے بچنے کی ترغیب دلا رہا تھا، اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور وہ کہتا ہے میں گناہ کرتا ہوں تو مجھے روزی بڑھ جاتی ہے، میں گناہ کرتا ہوں تو رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، میں گناہ کرتا ہوں تو مجھے پراپرٹی میری بڑھ جاتی ہے۔ مولا ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، اگر ایسا ہوگا تو میں کیسے تبلیغ کروں گا، کیسے سمجھاؤں گا لوگوں کو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، کان کھول کر سن لو، میرے رب نے بتایا، اے موسیٰ میں اگر کسی سے ناراض ہوتا ہوں تو یہ نہیں کہ اس کے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں، کسی سے ناراض ہوتا ہوں تو اس کے رزق کے دروازے بند نہیں کرتا، بلکہ میں اگر کسی سے ناراض ہوتا ہوں تو اسے اپنے رحمت سے دور کرتا ہوں، پھر اس کے سجدے کی توفیق اس سے چھین لیا کرتا ہوں۔ اب اسے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں، یہ میری کہاں اس وقت سب سے بڑے عذاب میں مبتلا ہے، کہا مولا یہ عذاب کون سا ہے؟ تو کہا یہی عذاب ہے کہ وہ میری رحمت سے دور ہو گیا ہے، وہ مسجد سے دور ہو گیا ہے، وہ عبادت سے دور ہو گیا، وہ بندگی سے دور ہو گیا، یہ سب سے بڑا عذاب ہے، اس سے بڑا اور عذاب کیا ہوگا؟ برادران ملت اسلامیہ، وہ لوگ جو نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں، اتنی تقریریں سننے کے بعد، اتنے بیانات سننے کے بعد، اور سب کچھ معلوم ہونے کے بعد بیان کیا سننا ہے؟ کس کو نہیں پتا ہے کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے؟ کس کو نہیں پتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نماز کے بارے میں حضرت بیان کرو، کس کو نہیں پتا ہے کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے؟ لہذا سب کو معلوم ہے کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ یہ اکڑ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد میں نہیں آتے، نہیں، تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے کہ رب تمہیں اپنے آگے جھکائے، رب اپنے دربار میں بلائے، رب اپنی بارگاہ میں بلائے۔ بادشاہ جسے عزت دیتا ہے اسے اپنے دربار میں بلاتا ہے، اور میرا رب جسے عزت دیتا ہے اسے 5 وقت کا نمازی بنا دیتا ہے، مسجد میں 5 وقت بلاتا ہے اور عزت عطا فرماتا ہے نا۔ اگر آپ کسی کے یہاں پر جائیں گے اور کسی بڑے شخص کے یہاں جائیں گے، اور جانے کے بعد بڑے شخص کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک کہ وہ پرمیشن نہیں دیں گا آپ بیٹھ نہیں سکتے، آپ کو کھڑے رہنا پڑے گا، اب اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہیں گے، اور اگر اس کو عزت دینی ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ کرسی کہے گا، کرسی لاؤ بٹھا دو اسے، بیٹھنے کے لیے کہے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کسی در پر جاؤ گے اور کھڑے رہو گے، اور کھڑے رہنے کے بعد وہ خود کہے کہ بیٹھ جاؤ، تو یہ تمہاری عزت ہے۔ تمہارا رب تمہیں کتنی عزتوں سے نوازتا ہے، تمہیں اپنے دربار میں بلاتا ہے، مسجد میں بلاتا ہے، پھر کھڑے کرتا ہے، پھر سجدے کراتا ہے، اور پھر آخر میں تحیات میں بٹھا دیتا ہے اور عزت عطا فرماتا ہے۔ عزت نہیں تو کیا ہے؟ آخر میں تحیات میں بٹھا کر عزت ہی تو دی تم کو۔ میرا رب بہت کریم ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج موقع ہے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو، اپنے گناہوں سے رجوع کرو، ایک ایک گناہ کو یاد کرو، اپنی زندگی کے اندر کیا کیا گناہ کیے ہیں، اور سچے دل سے توبہ کرو، صدق دل سے کہ اللہ اس گناہ کی طرف اب دوبارہ قدم نہیں بڑھاؤں گا، کبھی وہ گناہ نہیں کروں گا، کبھی فحش فلمیں نہیں دیکھوں گا، یا اللہ کبھی ننگے ناچ نہیں دیکھوں گا، یا اللہ کبھی بے حیائی کی طرف اپنی آنکھوں کو مائل نہیں کروں گا۔ عورتیں سن رہی ہیں میری باتیں تو وہ پکا ارادہ کرے غیر محرم کے سامنے بے پردہ نہیں جائے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر یہ سب ہم نے کیا آج کی رات میں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخش دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ روایت میں آتا ہے کہ آج کی رات وہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے تعداد میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ایک بکری کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں نہیں گن سکتے، بہت دور کی بات، ایک بکری کے اوپر صرف آپ اپنا ہاتھ رکھ دو، ایک اپنا پنجہ رکھ دو، اور پھر اس پنجے کے نیچے کتنے بال آتے ہیں مجھے گن کر بتاؤ، آپ نہیں گن سکتے ہو۔ تو ذرا اندازہ لگائیں کہ جب آپ ایک بکری کے اوپر ہاتھ رکھ کے آپ کے پنجے کے نیچے کتنے بال آئے اس کو آپ نہیں شمار کر سکتے، تو وہ بنی کلب جو بکریوں کو پالا کرتے تھے، جن کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھی، میرا رب ان کی بکریوں کی تعداد میں نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ میرا رب یوں فرما رہا ہے کہ میں جو ہیں میرے آقا نے یوں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔
یہ آج کی رات ہے، یہ آسان رات نہیں ہے جس کو یہاں بیٹھ کر وہاں بیٹھ کر اس کی غیبت، اس کی چغل خوری، اس کا مذاق اڑانا، اس کا مذاق اڑانا اور ہنسی مذاق کرنا، ٹھٹھے کرنا، اس میں گزارنے والی رات نہیں ہے، عبادت کرنے والی رات ہے، بندگی کرنے والی رات ہے۔ اور سخت جملے اگر کہوں آپ کو یہی سب کرنا ہے، یہاں وہاں بیٹھ کر اگر اس کا مذاق اڑانا ہے اور اس کی غیبت کرنی ہے اور چغل خوریاں کرنی ہے تو پھر جاؤ اپنے بسترے پہ جا کر آرام کرو، اس سے زیادہ بہتر ہے، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ جاؤ، جاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں، یہ رت جگہ نہیں ہے، یہ ناٹک والی رات نہیں ہے، یہ رات عبادت والی رات ہے۔ اللہ نے عطا کی ہے رات تو قدر کرو اس کی اہمیت کو سمجھو۔ اگر اس کی اہمیت نہیں سمجھ رہے ہو تو پھر جاؤ اور جا کے آرام کرو اور جا کر سو جاؤ، یہاں وہاں نہ بیٹھو۔ برادران ملت اسلامیہ، سخت جملے اس لیے کہیں کہ بار بار بولنے کے بعد بھی وہی ہو رہا ہے، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، بس ہم وہی کریں گے جو ہماری مرضی ہے، ہم کو نہیں سننا ہے کسی کی بات، ہم کو عمل نہیں کرنا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر۔ کب تک ایسی زندگی گزارو گے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں ایسے بن گئے ہو؟ اللہ رسول کا خوف تو کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے کیا کیا نہیں کیا ہے، ہمارے لیے کیا کیا نہیں کیا ہے، اور ہمارے لیے یہ رات جو ملی ہے بھی میرے آقا کے قدموں کا صدقہ ہے، اور ان کے وسیلے سے یہ رات ہمیں ملی ہے۔ اگر ہم اس رات کو یوں ہی گزار دیں گے، ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ مجھے جب تکلیف ہوتی ہے میں دیکھتا ہوں، میں کوئی بہت زیادہ نیک اور پارسا نہیں ہوں، لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اس رات کو یوں ہی گزار رہے ہیں تو اللہ کے رسول کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اور جو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائے گا، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا۔ قرآن کہتا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور قیامت کے دن دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہوش کے ناخن لو، یہ سب چیزیں بند کر دو اور اللہ کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ آج کی رات گری وزاری کرو، توبہ استغفار کرو، رب سے معافی مانگو، رب کے حضور توبہ کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کرا لو، اس لیے کہ بار بار ایسی راتیں میسر نہیں آتی۔ یہ رات آپ کو نصیب سے ملی ہے، خوش قسمتی سے ملی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے تعداد سے زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں آج کی رات میں بھی اللہ معاف نہیں کرتا، آج کی رات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا شخص جو ہے جس کے بارے میں کہا کہ اس کی بخشش نہیں ہوتی، جانتے ہو وہ مشرک ہے، شرک کرنے والا۔ جو شرک کرتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ہم یہاں سب صاحب ایمان ہیں، شرک نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتاؤں، شرک کا یہی نہیں مطلب کہ تم جا کر کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو، بلکہ شرک یہ بھی ایک، کان کھول کر سن لو، ہماری قوم کے لوگ بہت زیادہ اس بیماری کے اندر، برائی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ تھوڑا سا کام نہیں ہوتا، تھوڑی سی تکلیف کیا آ جائے، تھوڑی سی پریشانی کیا آ جائے، کہتے مولانا لوگ جو ہے نا یہ روحانی عمل کرتے ہیں، آہستہ آہستہ اس میں اثر ہوتا ہے۔ کہاں سے لائے پتہ نہیں، کس نے سکھایا، کہاں آہستہ آہستہ پنڈت کے پاس چلو وہ جلدی اثر ہو جاتا ہے، اور پھر جاتے ہیں اس کے پاس اور پھر نہ جانے کیا کیا شرکیہ جملے وہ پڑھتا ہے۔ اپنے اگر اس شرکیہ جملے پر اعتماد کرتے ہوئے اگر یہ سب پہن کر لیا اور علاج کر لیا ان سے تو آپ مشرک ہو گئے ہو۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس نے شرکیہ جملے کہنے کے بعد آپ کو کوئی چیز دی ہے، شرکیہ منتر پڑھنے کے بعد آپ کو کوئی چیز دی ہے اور آپ اس پر اعتماد کر رہے ہو، اعتقاد کر رہے ہو، یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ یہ شرک ہے، اس سے بچو، ہرگز نہیں۔ بھروسہ کرنا ہے اللہ پر، بھروسہ کرو، اللہ رب العزت سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، اللہ رب العزت سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ نماز کے اندر کہتے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور پھر بھروسہ کسی اور پر یہ کیسے ہوگا؟ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ جب اتنا بڑا جملہ کہہ دیا ہے تو پھر کسی اور پر بھروسہ کیسے کرتے ہو؟ بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر، اللہ وحدہ لا شریک پر، اس کے علاوہ کسی اور کی ذات پر بھروسہ نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، تو آپ یاد رکھیں اس بات کو کہ اگر آپ میں سے کوئی ایسا کرتا ہے تو اس سے باز آ جائے، اور اپنے دوست و احباب میں سے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو سمجھاؤ کہ یہ شرک ہے، شرک میں مبتلا ہوتا ہے وہ انسان۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 10 شخص آئے، 10 لوگ آئے، مسند امام محمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا، 10 لوگ آئے ہیں، اور آنے کے بعد کہاں ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 لوگوں کو کلمہ پڑھایا،
ایک کو نہیں پڑھایا، اس کے گلے میں تعویذ لٹکا ہوا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جا اور پہلے تعویذ کو نکال، اس کے بعد کلمہ پڑھاؤں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق اس نے تعویذ کو نکال کر پھینک دیا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کلمہ پڑھایا۔ کچھ لوگ پھر اس حدیث کو بنا ثبوت میں پیش کر کے ہمارے سنی لوگوں کو بہکاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تعویذ پہننا شرک ہے، اگر یہ شرک نہیں ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تعویذ کو کیوں اتارا؟ ذرا اسی سے پلٹ کر پوچھ دو کہ شرک، اگر تعویذ پہننا مطلقاً اگر شرک ہے تو وہ تعویذ جو تھی وہ کون سی تعویذ تھی؟ وہ آیا کیوں تھا؟ وہ شخص اسلام قبول کرنے کے لیے آیا تھا تو اس کے پاس قرآنی تعویذ تھی یا اور شرکیہ تعویذ تھی؟ ماننا پڑے گا، جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہے تو اس کے پاس قرآنی تعویذ تو نہیں ہوگی نا، اس کے پاس شرکیہ تعویذ تھی۔ اس شرکیہ تعویذ کو نکالنے کا حکم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ لوگ شرکیہ تعویذ کو یا روحانی تعویذ اور قرآنی علاج سے منع کرتے ہیں، بلکہ بخاری شریف کی صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، وہ بچے جن کو پڑھنا نہیں آتا تھا، ان کے گلے میں دعائیہ کلمات لکھ کر لٹکا دیا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو تعویذ پہننا شرک نہیں ہے، لیکن وہ تعویذ جس میں شرکیہ جملے ہو، ایسے تعویذات کا پہننا شرک ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات میں اللہ سب کی مغفرت فرمائے گا لیکن مشرک کی مغفرت نہیں فرمائے گا، شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا۔ اور اس کے برخلاف پھر معاملہ یوں ہے کہ اگر کچھ لوگوں کو، وہ لوگوں مسلمانوں کو مشرک بنانے کا، شرک کا فتویٰ لگانے کا اتنا شوق چڑھا ہوا ہے سر پر ان کے کہ ہر بات میں شرک، بس شرک شرک شرک، اور شرک بولنا نہیں آتا شرک کہتے ہیں، بر وزن چھرک۔ برادران ملت اسلامیہ، تو یہ فاتحہ دی آپ نے، کہاں شرک ہو گیا؟ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائی، کہاں شرک ہو گیا؟ آپ انہیں عرس کہاں شرک ہو گیا؟ آپ نے کچھ اور کیا، محرم منایا، کہاں شرک ہو گیا؟ پتہ نہیں میلاد منانا کیسے شرک ہو گیا، میلاد مناتے کہتے شرک ہو گیا۔ میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش، میلاد کا مطلب پیدائش، اور ہم جو میلاد مناتے ہیں میلاد النبی مناتے ہیں، نبی کی پیدائش مناتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا، معنی کیا ہوا کہ ہم مانتے ہیں ہمارے نبی وہ ہیں جو پیدا ہوئے ہیں اور ہمارا خدا وہ ہے جو پیدا نہیں ہوا ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ سے۔ تو میلاد منا کر ہم یہ ثابت کرتے ہیں ہمارا نبی خدا نہیں ہے، وہ پیدا ہوئے ہیں، لہذا یہ شرک کو توڑنے والی چیز ہے، اس کو شرک کیسے کہا جائے گا؟ یہ شرک کو توڑنے والی چیز ہے، یہ شرک کے خلاف عمل ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ہمارے نبی وہ ہے جو پیدا ہوئے ہیں۔ اب یہ شرک ہر بات میں مسلمانوں کو مشرک بنانے کے پیچھے پڑے ہوئے۔ یاد رکھنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کو کافر بولنے سے پہلے سوچ لو، اس لیے کہ کفر لوٹ جاتا ہے اس میں سے۔ اگر آپ نے کسی کو کافر کہہ دیا تو سامنے والا کافر ہوگا یا پھر آپ کافر ہو جائے گے۔ اگر اس کے اندر کفر والی بات نہیں ہوگی تو کفر لوٹ کر آپ کے اوپر آئے گا۔ آپ چھوٹی چھوٹی بات میں لوگوں کو شرک شرک کے فتوے لگاؤ گے، مشرک بناؤ گے۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر اللہ کے ولیوں سے مدد مانگی کہتے شرک ہو گیا، اللہ والوں سے استمداد چاہیے کہتے شرک ہو گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ والے دیتے ہیں لیکن اللہ کی عطا سے دیتے ہیں، اپنی طاقت سے نہیں دیتے۔ اچھا، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، سچ سچ کہنا، کوئی بھی مزار پر جاتا ہے، صاحب مزار کو اللہ سمجھتا ہے کیا؟ صاحب مزار کو کوئی بھی جاہل سے جاہل آدمی اللہ سمجھتا ہے؟ جب اللہ سمجھتا ہی نہیں تو شرک ہوگا کہاں سے؟ شرک تو جب ہوگا جب وہ اللہ سمجھے گا۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا۔ تو شرک کب ہوگا؟ جب اس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ یہ اللہ ہے، یا اس کا عقیدہ یہ ہوگا یہ اپنی طاقت سے دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ والے دیتے ہیں اپنی طاقت سے نہیں، بلکہ اللہ نے انہیں طاقت عطا کی، اس طاقت سے ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ تو اب شرک کا شائبہ تک ختم ہو گیا، شرک کی کوئی بات اس کے اندر باقی نہ رہی۔ اور گھبرانے کی بات نہیں، یہ جو شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے نا، یہ صرف آپ کے اوپر ہی نہیں لگایا جاتا، ہمارے آقا خلیفۃ المسلمین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر بھی شرک کا فتویٰ لگایا تھا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی بات چل رہی تھی اور دو حکم تیار کیے گئے تھے کہ ایک حکم یہاں سے بیٹھے اور ایک حکم وہاں سے تیار ہو جائے،
دو حکم تھے کہ دونوں فیصلہ کریں گے، تو ایسے عالم میں کچھ لوگ 5000 یا 6000 کے قریب لوگ تھے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لشکر میں تھے، وہ لوگ الگ ہو گئے اور کہنے لگے کہ علی نے کوئی شرک کر دیا، معاذ اللہ، حضرت علی پر الزام لگایا، شرک کر دیا۔ آج بھی ہمارے اوپر بھی اسی طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں، اور یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں آیت نازل بتوں کے شان میں، بتوں کے حق میں نازل کی ہوئی آیت، جیسے من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار نہ حامی ہے، تو یہ آیت جو ہے یہ بتوں کے لیے، من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اللہ کے سوا نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ جو آیت جو ہے یہ بتوں کے تعلق سے نازل کی گئی ہے۔ اب یہ بتوں کو ولیوں پر چسپاں کرتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا کہ خارجیوں کی ایک نشانی ہوگی، خارجی کی ایک علامت یہ ہوگی کہ وہ لوگ اللہ کافروں کے حق میں جو نازل ہوئی آیت ہے اسے مسلمانوں پر چسپاں کریں گے۔ یہ حدیث شریف ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح ستہ میں موجود ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ جو بتوں کے حق میں نازل ہونے والی آیت کو اللہ والوں کے حق میں چسپاں کرتے ہیں، اس حدیث پر عمل کر کے اپنے آپ کو خارجی ظاہر کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ یہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس بات کو اگر آپ شرک مانو گے تو ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ لوگوں کی تعریف کرتے یا نہیں کرتے؟ ہر کوئی ایک دوسرے کی تعریف کرتا ہے، میں اپنے بچے کی تعریف کرتا ہوں، آپ اپنے بچوں کی تعریف کرتے ہیں، آپ اپنے پڑوسی کی تعریف کرتے ہیں، آپ اپنے عالم کی تعریف کرتے ہیں، لوگوں کے نعتوں کی تعریف کی جاتی ہے۔ انسان تعریفات کے اوپر تو چل رہا ہے، ہر کہیں آپ کو تعریفات نظر آئے گی، اور تعریف سے انسان خوش بھی ہوتا ہے، لہذا ہر کوئی تعریف کر رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا پروردگار ہے۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے سب تعریف میرے لیے ہے، اور تم کہتے ہو میرا بچہ بہت اچھا ہے، بڑا ہوشیار ہے، فلاں بہت اچھی تقریر کرتا ہے، فلاں بہت اچھی نعت پڑھتا ہے، تو پھر یہ تو شرک ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے میری تعریف، سب تعریف میرے لیے ہے، اور تم اپنے بچوں کی تعریف کر رہے ہو، تم لوگوں کی تعریف کر رہے ہو، پھر شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ کہوں گے نہیں، یہ شرک اس لیے نہیں ہوا کیونکہ یہ جو خوبی اس بچے کے اندر آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اللہ ہی نے دی ہے، تو اس بچے کی تعریف کرنا اللہ ہی کی تعریف کرنا ہے۔ میں بھی وہی کہتا ہوں کہ ہم اللہ کے ولیوں سے جو مانگتے ہیں، ہمارا بھی ماننا یہ ہے کہ جو اللہ کے ولیوں کو طاقت دی ہے یہ خود سے طاقت نہیں ملی ہے، اللہ نے عطا کی ہے، اس لیے ہم ان سے مانگتے ہیں، اور یہ اپنے طرف سے نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے ہوا مولاہ جبریل و صالح المؤمنین، اللہ بھی مددگار ہے، جبرائیل بھی مددگار ہے، اور نیک مومن بھی مددگار ہے۔ وہ صالح المؤمنین، نیک مومن بھی مددگار۔ نیک مومن کون ہے؟ اللہ کے ولی تو ہیں، نیک مومن اللہ والے تو ہیں، تو اللہ انہیں مددگار کہہ رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں وہ مدد نہیں کر سکتے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو اگر کوئی قبر پر جا کر کسی صاحب مزار سے اس نیت سے مانگتا کہ اللہ نے اسے طاقت عطا کی ہے تو شرک نہیں ہوگا۔ شرک اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لشکر سے 6000 یا 5000 کی تعداد میں لوگ جو ہیں الگ ہو گئے، اور حضرت علی پر حکم لگایا قرآن کی آیت پڑھ کے ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کوئی حکم نہیں، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا، اور حضرت علی نے حکم بنا کر شرک کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مفسر اعظم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا جاؤ اور جا کر ان کو سمجھاؤ کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس گئے اور جا کر کہا کہ یہ حقیقی حکم نہیں ہے، حقیقی حاکم تو اللہ ہی ہے، یہ تو دو فیصل کرنے کے لیے، دو معاملات کو سلجھانے کے لیے یہاں پر دو فیصل بنائے گئے ہیں، لہذا یہ حقیقی حاکم نہیں ہے، حقیقی حاکم اللہ ہی ہے۔ اللہ نے ان کو طاقت دی، لوگوں کے اندر ان لوگوں کے اندر سمجھانے کی صلاحیت ہے، اس لیے ان کو حکم بنایا گیا، جیسے کہ قرآن نے کہا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے قرآن کی آیت پڑھ دی فوراً کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو ایک حکم یہاں سے بناؤ، ایک حکم یہاں سے بناؤ، اور پھر اگر دونوں کی نیتیں درست ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان ضرور صلح پیدا فرمائے گا۔ تو اللہ نے حکم بنانے کا حکم دیا، تو اگر حکم بنانا شرک ہوتا تو اللہ رب العزت حکم کیوں دیتا؟ تو اس میں سے 2500 لوگوں کے دماغ میں بات بیٹھ گئی، آدھے لوگوں کی بات پھر بھی نہیں بیٹھی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان سے جنگ کا اعلان کیا، اور وہ لوگ جو تھے نا خارجی، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ ہماری اور آپ کی طرح نہیں تھے،
ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو الگ ہوئے تھے 6000 5000 جو تھے وہ الگ ہوئے تھے، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی تھی، دن روزے میں گزرتا تھا. ان کی ایسی عبادت تھی، ایسی بندگی تھی، ایسا تقویٰ تھا کہ جس کو دیکھ کر جو دوسرے مسلمان تھے نا وہ بھی اس فکر میں پڑ گئے تھے کہ ان کے ساتھ جنگ کرنا، اتنے متقی لوگوں کے ساتھ، اتنے پرہیزگار لوگوں کے ساتھ، ہے نا. آج ہمارے لیے ہم سے بھی کہا جاتا ہے ارے ان کے خلاف مت بولو، وہ تو اتنی نماز پڑھتے، سنی نماز نہیں پڑھتا، وہ تو اتنی عبادت کرتے ہیں، وہ تو ایسا کرتے ویسا کرتے، ہے نا. کسی نے کہا تھا، ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے مجھے، کسی نے کہا تھا ایک شخص سے کہ وہ لوگ بہت پابند ہوتے ہیں اور اتنی سنت پر عمل کرتے ہیں کہ پلیٹ کو ایسا چاٹ پوچھ کر کھاتے ہیں، ایسا چاٹ پوچھ کر کھاتے کہ ایک کچھ بھی اس کے اندر باقی نہیں رہتا، اتنا سنت پر عمل کرتے ہیں. تو اس کا جواب دیا گیا تو اس میں کیا ہوا، اگر اسی بات پر تم ان کی حقانیت کی دلیل دو گے کہ پلیٹ کو بڑا صاف کر کے کھاتے ہیں تو کتا بھی تو بڑا صاف کر کے کھاتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہو گے تم؟ تو ہرگز یہ نہ سمجھنا کسی کے تقوی کو دیکھ کر، کسی کی عبادت کو دیکھ کر، کسی کی بندگی کو دیکھ کر، کسی کی ریاضت کو دیکھ کر دام فریب میں مت آنا اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ عمل اپنی جگہ پر ہے، عقیدہ اپنی جگہ پر ہے. عقیدہ درست ہے تو عمل قبول ہے، اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو عمل قابل قبول نہیں ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان سے جنگ کر کے بتا دیا، جنگ لڑی ان سے اور ان کو تحقیق کر دیا، نیست و نابود کر دیا. کچھ لوگ جو تھے 7-8 لوگوں کے نام آتے جو بھاگ گئے تھے، بعد میں سے ایک شخص نے اسی میں سے تھا جس نے حضرت علی عبد الرحمن بن ابن ملجم جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کیا، یہ اسی میں سے تھا. برادران ملت اسلامیہ، تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ شرک کا فتویٰ حضرت علی پر بھی لگا ہے. اگر آپ کے اوپر لگا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، خارجیوں کی پہلے ہی سے علامت ہے یہ کہ وہ مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں. شرک اسی حالت میں ہوگا، اسی صورت میں ہوگا جب دو خدا کو مانا جائے گا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے گا، جب شرک ہوگا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شرک کرنے والے کی آج کی رات بخشش نہیں ہوتی. شرک سے بچو مسلمانوں، ہر وہ معاملہ جس کے اندر شرک کا شبہ تک ہو اس سے بھی آپ کو بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے. اور بالخصوص جو بات میں نے کہہ دیا ہے اس پر عمل کرنا ہے، جو بات میں نے پابندی سے بتایا کہ شرک کسے کہتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، دوسرا شخص جس کے بارے میں اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہ زانی ہے، زنا کرنے والا، عادی زانی، جس کے بارے میں کہا جو اپنی عورتوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتے ہیں. آج کی رات میں سب کی بخشش ہوتی ہے، بنی کلب کے بکریوں کے تعداد بالوں کی تعداد میں بخشش ہوتی ہے، لیکن عادی زانی کی بخشش نہیں ہوتی. اور عادی زانی اس کو کہتے ہیں جس نے زندگی میں 2 مرتبہ زنا کیا ہو، اس کو عادی زانی کہتے ہیں. مسلمانوں، یہ آج برائی ہمارے اندر بڑی پنپ رہی ہے. آج حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف ہماری نوجوان بہت بڑھ رہی. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. اے ایمان والو، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. زنا کرنا تو بہت دور کی بات، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. مطلب کیا ہے؟ ہر وہ کام جس کی وجہ سے تمہارا دل زنا کی طرف مائل ہو جائے اس سے بچو. وہ کون سے کام ہیں جس کی وجہ سے انسان کا دل زنا کی طرف مائل ہوتا ہے؟ گانا. یہ انسان، گانا ایسی چیز ہے انسان کے دل کو زنا کی طرف بڑی جلدی مائل کرتا ہے گانا، اس لیے گانے سے بچو. اسی طرح فحش فلمیں، ننگی عورتوں کو دیکھنا، بے پردگی کے ساتھ موبائل کے اسکرین کے اوپر ایسے فحش مناظر دیکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں گناہوں کے زنا کے قریب لے جانے والے عمل ہیں، اس سے بچو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی شب آسمانی دنیا پر تشریف لے گئے تھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے سامنے اچھا کھانا پڑا ہوا ہے، وہ اچھا کھانا چھوڑ کر سڑے ہوئے کھانے کو کھا رہے ہیں. اچھا کھانا تناول کرنے کے بجائے بازو میں غلیظ گندا کھانا پڑا ہوا ہے اس کو کھا رہے ہیں، اچھا کھانا نہیں کھا رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اچھا کھانا چھوڑ کر سڑے ہوئے کھانے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اچھا کھانا چھوڑ کر غلیظ اور گندا کھانا کھا رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال بیویوں کو چھوڑ کر دوسروں کی عورتوں کے پاس جاتے تھے، حرام کی طرف جاتے تھے.
یعنی اچھی غذا آپ کے پاس ہے، حلال چیز آپ کے پاس ہے، تو اس کو چھوڑ کر آپ حرام کی طرف جا رہے ہو، تو قیامت کے دن اس عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا کہ اچھا کھانا چھوڑ کر وہ انسان گناہوں کے وہ غلیظ کھانا کھا رہا ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، زنا بہت بری چیز ہے، اس سے بدتر چیز میں مثال نہیں پیش کر سکتا۔ انسان لوگوں کی تقدیریں خراب کرنے کے لیے، لوگوں کے اوپر مصیبت لانے کے لیے زنا سے بری چیز اور کوئی نہیں ہے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے اور بڑا طویل ہے، بات یاد آ گئی ہے تو سنا دیتا ہوں۔ بلعم بن باعورہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، نام تھا بلعم بن باعورہ، بڑا متقی تھا، پرہیزگار تھا، 90 پارے میں اس کا ذکر آیا ہے، قوم جبارین میں سے تھا، اتنا متقی تھا، اتنا پرہیزگار تھا کہ اللہ اسم اعظم اس کو عطا کیا گیا تھا۔ اسم اعظم اس کو کہتے ہیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کو اسم اعظم کہتے ہیں، تو اس کو وہ اسم اعظم حاصل تھا۔ لوگ جو ہیں جب پریشان ہوتے تھے، لوگ جب حالات کے مارے بن جاتے تھے، تو لوگ اس کے پاس دوڑ کر جاتے تھے اور اس سے دعا کے لیے کہتے تھے، وہ اسم اعظم پڑھ کر دعا کرتا تھا، اللہ لوگوں کی تکالیف کو دور کر دیا کرتا تھا، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتا تھا۔ اتنا بڑا متقی اور پرہیزگار شخص تھا۔ جانتے ہو پھر کیا ہوا جب جناب موسیٰ علیہ نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم جبارین پر حملہ کرنا چاہا، ان کی بغاوت کی وجہ سے، ان کی شرکسی کی بنیاد پر جب قوم جبارین پر حملہ کرنا چاہا، تو جناب موسیٰ علیہ نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے ساتھ آگے بڑھے۔ جب ایک مقام پر پڑاؤ کیا، ان لوگوں کو پتا چلا، جبارین قوم کو، کیونکہ یہ جبارین قوم میں سے تھا، جب ان کو پتا چلا تو یہ دوڑ کر پہنچے اس کے پاس، بلعم بن باعورہ کے پاس، اور جا کے کہنے لگے کہ آپ دعا کرو، آپ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد دعا کرو، اور ایسی بد دعا کرو کہ وہ واپس چلے جائے۔ اس نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ جناب موسیٰ اللہ کے نبی ہیں اور نبی کے بارے میں بد دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ نبی کے بارے میں یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، یہ کبھی نہیں ہو سکے گا کہ نبی کے بارے میں، دیکھو میں دیکھ رہا ہوں جو فوج ان کے ساتھ آ رہی ہے، فرشتوں کی فوج ہے ان کے ساتھ، لہذا تم بد دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نبی اور فرشتوں کے خلاف بد دعا کرنا ہے، میں کبھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، قوم مایوس ہو کر واپس آئی۔ دوسرے دن لوگوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم ایک کام کرتے ہیں، اس کو اتنا ہدیہ پیش کرتے ہیں، اتنی دولت پیش کرتے ہیں کہ ہمارے ہدیے کے احسان تلے وہ دب جائے گا اور پھر جناب موسیٰ کے خلاف بد دعا کرے گا۔ اللہ اکبر، لوگ ہدیہ لے لے کے پہنچنا شروع کر دیے، اس کو اتنا ہدیہ دیا، اتنا تحفہ دیا کہ اب وہ احسان تلے دب گیا، اور پھر لوگ گئے کہنے لگے تم ہماری قوم سے ہو، تم ہمارے رشتہ دار ہو، دیکھو تمہارے چچا بھی اس قوم میں ہے، تمہارا بھائی بھی اس قوم میں ہے، تمہارا بیٹا بھی اس قوم میں ہے، تمہارے دادا بھی اس قوم، اس طرح سے رشتہ داروں کا وسیلہ پیش کرنے لگے اور انعام دیے تھے، ہدیہ دے چکے تھے۔ اب حال یہ ہوا، معاملہ یہ ہوا کہ وہ ہدیے کے احسان تلے دب چکا تھا اور رشتہ داروں کا کے احسان تلے بھی دب گیا تھا اور رشتہ داری کا خیال بھی آیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے مہلت دو، آج رات میں استخارہ کروں گا، اور استخارہ میں اگر نکل گیا بد دعا کرنے کے لیے تو میں بد دعا کروں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے آج رات استخارہ کر لو۔ اس نے استخارہ کیا، رات میں خواب میں واضح نشانیاں اس کو نظر آئی کہ جناب موسیٰ کے خلاف بد دعا نہ کرنا، ورنہ تو تباہ و ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، تو اپنی زبان کو نہ کھولنا اللہ کے نبی کی شان میں۔ اتنا واضح اشارہ ملنے کے بعد صبح ہوئی، لوگ آئے کہنے لگے کہ بد دعا کرو، کہا نہیں مجھے اشارہ ملا ہے کہ بد دعا نہیں کرنی۔ لوگ مایوس ہو کر واپس گئے، کہا ہدیہ بڑھا دو، تحفے بڑھا دو، یقیناً یہ پگھل جائے گا اور بد دعا کرے گا۔ پھر تحفے اور زیادہ اس کو دیے گئے، پھر پہنچے اس کے پاس اور پھر رونے لگے، منت کرنے لگے، ہم سب ہلاک ہو جائیں گے، ہم تمہاری قوم کے لوگ ہیں، ہم تمہارے چاہنے والے لوگ ہیں، ہم سب برباد ہو جائے گی، ہماری اولادیں برباد ہو جائے گی، لہذا تم بد دعا کرو۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے آج پھر استخارہ کرتا ہوں۔ اس نے رات کی مہلت مانگی، پھر استخارہ کیا۔ اب رات میں سویا تو اس کو کوئی اشارہ نہ ملا۔ صبح ہوا، لوگ فوراً پہنچ گئے اس کے پاس اور جا کر اس سے پوچھنے لگے کیا ہوا رات میں؟ کہا رات میں کوئی اشارہ نہ ملا۔ کہا پہلے اللہ ناراض تھا اس لیے اشارہ دیا تھا، لیکن اب اللہ ناراض نہیں ہے اس لیے اشارہ نہیں ملا، یعنی یہ تمہارے عمل کی بنیاد پر نہیں ہے، تم یہ الزام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر لگا رہے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر ہوا یوں کہ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے اشارہ نہیں ملا ہے نا،
اب میں بد دعا کروں گا، چلو پہاڑ کی طرف، فلاں پہاڑ کی طرف اپنی گدھی پر بیٹھا اور گدھی پر بیٹھ کر وہ پہاڑ کی جانب جانے لگا۔ حال یہ ہے کہ گدھی رک جاتی تھی اور اپنا رخ موڑ دیا کرتی تھی کہ اس طرف نہ جا، لیکن اب پیسے کا لالچ اتنا دل میں سمایا ہوا تھا اس کے کہ وہ گدھی کو موڑ موڑ کر پھر اسی رخ کی طرف لے جا رہا تھا۔ گدھی کو آخر میں اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی اور اس گدھی نے بزبان سے، اپنی زبان سے کہا کہ اے شخص، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ میں دیکھ نہیں رہا کہ فرشتے مجھے روک رہے ہیں اور تو ہے کہ تو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ نبی کے خلاف تو بد دعا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن اس نے اس گدھی کی بھی نہ سنی اور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جیسے ہی پہاڑ پر چڑھا اور بد دعا کے لیے اس نے ہاتھ اٹھایا، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد جیسے ہی جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بد دعا کے لیے اپنے زبان کو کھولنا چاہ رہا تھا، بجائے جناب موسیٰ کا نام آنے کے اپنی قوم کا نام لے رہا تھا اور اپنی قوم پر بد دعا کر رہا تھا۔ کئی مرتبہ اس نے کوشش کی کہ جناب موسیٰ کے بارے میں بد دعا کروں، لیکن اس کی زبان ہی پلٹ نہیں رہی تھی، زبان سے اپنی قوم کا نام لے رہا تھا اور بد دعا اپنی قوم کو دے رہا تھا۔ پھر قوم کہنے لگی، کیا کر رہے ہو بلم بن باعورہ، یہ کیا کر رہے ہو تم تو اپنی قوم کو بد دعا کر رہے۔ کہاں تم نے دیکھا میں جناب موسیٰ کو بد دعا دینا چاہ رہا ہوں اور میری زبان پلٹ ہی نہیں رہی ہے اور بد دعا اپنی قوم کو دے رہا ہوں، تم نے میری زندگی بھی تباہ کر دی، آخرت بھی برباد کر دی۔ اتنا کہنا تھا کہ اس کی زبان جو ہے لٹک گئی اور لٹک کر جو ہے سینے تک آ گئی، کتے کی زبان کی طرح۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، قرآن کہتا ہے اس کی زبان ایسی ہو گئی جیسے کتے کی طرح زبان ہو گئی، زبان سینے پر آ کر لٹک گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر ہوا یوں کہ اس نے کہا کہ تم نے میری زندگی، دنیا تو خراب کر ہی دی اور آخرت بھی برباد کر دی، اب تو میری ساری طاقت بھی چلی گئی، سب قوت بھی چلی گئی اور آخرت میں جو عذاب ہونا ہی ہوگا۔ لیکن میں تم کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، ایک بات بتاتا ہوں، اس پر تم عمل کرو۔ اگر اس بات پر تم نے عمل کیا تو جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی فوج تمہیں شکست نہیں دے پائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر لوگ پوچھنے لگے کہ کون سی بات ہے، کون سا کام ہے ایسا؟ کہا اپنی لڑکیوں کو، اپنی بیٹیوں کو حسین بنا کر، خوبصورت بنا کر مسلمانوں کے جناب موسیٰ کے لشکر میں بھیج دو۔ اگر جناب موسیٰ کے لشکریوں میں سے کسی ایک لشکری نے بھی، ایک انسان نے بھی زنا کیا تو اللہ اکبر، جناب موسیٰ کی قوم تم پر فتح نہیں پائے گی۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کرنا۔ پھر ہوا یوں ہی کہ ایک بہت ساری عورتوں کو سجا کر جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی قوم لشکر میں بھیج دیا۔ جب وہ لشکر میں پہنچے تو ایک شخص تھا، ایک سپہ سالار تھا، جناب موسیٰ کے منع کرنے کے باوجود بھی اس نے اس ایک عورت کے ساتھ زنا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لشکر پر طاعون کا مرض بھیجا، طاعون کی بیماری بھیجی اور اس بیماری کی وجہ سے 70,000 لوگ ہلاک ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کرنا مسلمانوں، ایک شخص اگر قوم کے اندر زنا کرتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کے اندر بیماری آتی ہے اور وہ فتح نہیں پا سکتی، وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آج ہم لاکھوں ہیں، لاکھوں کا رونا کیا رونا، ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہمارے اندر کتنے زانی موجود ہیں۔ ہم فتح کیسے پائے گے، ہم کامیابی کیسے پائے گے؟ برادران ملت اسلامیہ، حلال چھوڑ کر حرام کی طرف رخ نہ کرو۔ اور قوم کا ماحول تو اتنا بگڑ گیا ہے، اتنا ماحول بگڑ گیا ہے کہ اگر کسی نے دوسری شادی کر لی تو اس کے اوپر ایسے ایسے الزامات لگائیں گے اور مذاق اڑائیں گے اس کا۔ اور اگر کوئی زنا کر کے آتا ہے آپ کی محفل میں بیٹھتا ہے، آپ کو پتا ہے، اور اپنے زنا کے قصے بڑے شوق سے سناتا ہے، اس سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، جبکہ یہ حلال کام کیا تھا اس نے۔ دوسری شادی کرنا اسلام کے اعتبار سے ناجائز نہیں ہے، اس پر بولنے کا کسی کو حق بھی نہیں ہے۔ صاف کہتا ہوں، یاد رکھو، اگر کوئی دوسری شادی کا مسلمان ہو کر مذاق اڑاتا ہے تو یاد رکھنا یہ قرآن کا مذاق اڑانا ہوگا، کیونکہ قرآن نے اجازت دی ہے نا، قرآن نے اجازت دی ہے، تو لہذا اگر کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے تو قرآن کا مذاق اڑانا ہوگا۔ لہذا ایسا نہ کرو، بلکہ نفرت اس سے کرو جو زنا کرتا ہے، نفرت اس سے کرو جو بے حیائی کرتا ہے، نفرت اس سے کرو جو فحش طریقے سے، ناجائز طریقے سے کسی کے پاس جاتا ہے۔
اس سے نفرت کرو اور اس کو اپنی محفل میں بیٹھنے نہ دو، اس لیے کہ ایسا شخص جناب موسیٰ کی قوم میں ہو، لشکر میں ہو، تو جناب موسیٰ نبی ہونے کے باوجود بھی ان کی قوم فتح حاصل نہیں کر سکتی، تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے ہماری اور آپ کی کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہوگے تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہم کو ترقی عطا فرمائے گا، کیا ہم کو کامیابی عطا فرمائے گا؟ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو اور اس گناہ سے بچو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے دوست احباب کو بھی بچاؤ، اور ہرگز یہ ایسے واقعات لا کر جو دوست احباب میں سنائے جاتے ہیں نا، شوق سے سنتے ہو، یہ بند کر دو، اس لیے کہ جتنی لعنت اس کے اوپر برستی اتنی لعنت سننے والوں پر بھی برستی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کی رات میں بنی کلب کے بکریوں کی تعداد، بالوں کی تعداد میں جہنمیوں کو جہنم سے اللہ آزاد کرتا ہے، لیکن زانی کو آج کی رات میں بخشش نہیں ہوتی، زنا کرنے والے کی آج کی رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی طرح شرابی کے بارے میں بھی کہا گیا کہ شرابی کی بھی اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں بخشش نہیں کرے گا۔ نشہ کرنے والا، شراب پینے والا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا آخری زمانے میں وہ وقت آئے گا، دور آئے گا کہ لوگ شراب کا نام بدل کر پیئیں گے، لہذا کئی الگ الگ چیز الگ الگ نام لے گے اور پھر اس کے ذریعے نشہ کریں گے۔ نشہ ایسی چیز ہے نشہ جو ایمان کو خراب کرتا ہے۔ نشہ کرنے کے بعد انسان کو اپنا ہوش نہیں رہتا، نشہ کرنے کے بعد وہ کیا برائی کرتا ہے اسے خود پتہ نہیں چلتا، نشہ کرنے کے بعد اس کو اپنا ہوش نہیں رہتا، وہ کیا بک دیتا ہے۔ کتنے نشیری لوگ ایسے ہیں جو میرے پاس آتے ہیں، سوال کرتے حضرت میں نے نشے کی حالت میں بیوی کو طلاق دیا، طلاق ہوگی کیا نہیں ہوگی؟ ارے تو نے اب طلاق دے دیا، اب کیا مسئلہ آ کر پوچھتا ہے؟ نشے کی حالت میں طلاق دیا تو نے بیوی کو ہی طلاق کیوں دیا؟ امی کو کیوں نہیں دیا؟ بہن کو کیوں نہیں دیا؟ تو جانتا تھا کہ طلاق اسی کو دینا ہے نا، جب تو اتنی بات جانتا تھا تو طلاق ہو گئی۔ برادران ملت اسلامیہ، اور پھر ہیلے بہانے کرتے ہیں طرح طرح کے، اور پھر کمیٹی بیٹھتی ہے، لوگ بیٹھتے ہیں آپس میں اور پھر ان کے درمیان صلح کرتے ہیں، بچوں کی زندگی خراب ہوگی، ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا، اور پھر زندگی بھر ان دونوں کے درمیان زنا کرواتے رہتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے قوم کے اندر، لوگ طلاق دینے کے بعد بھی اسی کو رکھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھنا، طلاق دینے کے بعد اس کو تم 3 طلاق اگر کسی نے دیا ہے تو اس کے بعد اس کو تم نہیں رکھ سکتے ہو، اور جو یہ سب کام کے اندر شریک ہوتے ہیں نا، سب کے سب برابر گنہگار ہے اس کام کے اندر، اور جتنی مرتبہ اس کے قریب جائے گا اتنا گناہ اس کو بھی ہوگا، اور جن لوگوں نے اس طرح کا غلط انصاف کیا اس کو بھی ہوگا اتنا ہی گناہ۔ برادران ملت اسلامیہ، تو نشہ ایسی چیز ہے جس کے تعلق سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ نشہ جو ہے یہ شیطان کا حربہ ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ مسلمانوں، شرابی اور نشہ کرنے والوں کی آج کی رات بخشش نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ فضیل بن عیاض کا مجھے یاد آ رہا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض کا ایک شاگرد تھا، اس کا حال یہ تھا کہ عام شاگرد نہیں تھا، تقوی شیار تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، اتنا تقوی والا تھا کہ ولایت کے منصب تک فائز تھا۔ جب اس کے جانکنے کا وقت آیا نا، روح نکلنے کا وقت آیا نا اس کے، تو لوگ کلمہ پڑھانے لگے اس کو، اس کے زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، اس کے زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا۔ اب حضرت فضیل بن عیاض خود پہنچے اور کلمے کی تلقین کرنے لگے۔ حضرت فضیل بن عیاض سے کہنے لگا کہ میں اس کلمے سے بیزار ہوں، اور اللہ اکبر، اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، اسی حالت میں اس کی روح نکل گئی۔ حضرت فضیل بن عیاض کون؟ انہوں نے جب ڈاکو تھے پہلے، لیکن جب سچی توبہ کی نا تو ایسی توبہ کی کہ ایک یہودی ان کے پاس آیا، کیونکہ ڈاکو تھے تو ساری امانتیں واپس کرنا شروع کر دی، جس کی باتیں یاد آتی کس کے پاس سے کیا لیا تھا سب واپس کرنے لگ گئے، ڈھونڈ کر تلاش کر کے واپس کر رہے تھے۔ ایک یہودی آیا اور کہنے لگا کہ میرا سونا کچھ آپ نے لیا تھا وہ مجھے واپس کرو۔ کہا مجھے یاد تو نہیں آتا، کہاں یاد نہیں آتا لیکن مجھے یاد ہے وہ سونا مجھے آپ کو واپس کرنا پڑے گا، کہاں اس وقت میرے پاس نہیں ہے، کچھ مہلت دے دے، تھوڑی دیر کچھ مہلت دے دے کچھ دنوں کی، اس کے بعد میں تجھے تیرا سونا واپس کروں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہودی کہنے لگا نہیں، یہ تھیلی لایا ہوں میں نے، تھیلی دیکھو، اس تھیلی کے اندر آپ سونا نہیں دیتے ہو نا، آپ کے قریب کی مٹی اٹھا کر ڈال دو، میں سمجھ جاؤں گا کہ مجھے سونا مل گیا۔ اللہ اکبر،
جیسی ہی حضرت فضیل بن عیاض نے مٹی اٹھا کر اس تھیلی کے اندر ڈال دی، یہودی نے تھیلی بند کر دی اور تھیلی کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ مٹی سونے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر! اس نے کہا کہ یہ سونا جو ہے، حضرت فضیل بن عیاض سے کہا میں آپ کا امتحان لینے آیا تھا، یہ مٹی جو سونا بنی ہے یہ میں آپ کو واپس کرتا ہوں، میرے پاس ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ نے کیا تھا میرے ساتھ، لہذا معاملہ یوں ہے کہ میں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ امت محمدیہ کا کوئی شخص اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ طاقت عطا کرتا ہے کہ مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو مٹی سونا بن جائے گی۔ میں صرف آزمانے کے لیے آیا تھا کہ وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، اور آج آزما چکا ہوں اور میں مان چکا ہوں کہ دین محمدی یہ برحق ہے اور سچا دین ہے۔ اسی وقت مجھے کلمہ پڑھا کر دامن اسلام میں داخل فرما دیجیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت فضیل بن عیاض وہ جو مٹی اٹھا کر مٹی تھیلی میں ڈال دے تو سونا بن جائے، وہ فضیل بن عیاض اپنے ایسے شاگرد کو جس کا مقام ولایت تک پہنچ چکا تھا اس کو کلمہ پڑھا رہے ہیں اور اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ ہم جیسا مولوی کلمہ نہیں پڑھانے آیا تھا، کلمہ پڑھانے کے لیے ولی آیا تھا اور وہ کلمہ پڑھایا ولی کو، ولایت کی منزل تک فائز شخص کو، لیکن اس کے زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا اور اسی حالت میں اس کی روح نکل گئی۔ اللہ اکبر! حضرت فضیل بن عیاض بڑے پریشان رہنے لگے اور سوچ میں پڑ گئے کیا واقعہ ہو گیا، میرا شاگرد تھا، اتنے اچھی عبادت کرتا تھا، تقوی شعار تھا، بندگی کرتا تھا، عبادت میں دن گزارتا تھا، کیا معاملہ ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیوں اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا؟ جواب غور سے سننا مسلمانوں، کہاں کہ پھر وہ ایک دن سو رہے تھے، خواب میں دیکھا کہ وہی شخص، وہی مرید ہے جس کو فرشتے اوندھے منہ لٹا کر جہنم کی طرف ڈھکیل رہے ہیں، جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض نے کہا کہ اے شخص رکو رکو، فرشتوں رکو، مجھے اس سے بات کر لینے دو، مجھے اس سے گفتگو کر لینے دو۔ فرشتے رک گئے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے پوچھا کہ اے میرے مرید یہ بتا، تو بڑا متقی تھا، تو بڑا پرہیزگار تھا، تو عبادت گزار تھا، تیرا مقام بہت اعلی بلند و بالا تھا، پھر کیا وجہ ہے کہ تیرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا اور تجھے اوندھے منہ جہنم میں کیوں ڈھکیلا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر! جواب غور سے سننا، اور وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں یا نشہ کرتے ہیں، میں نہیں سمجھتا یہاں پر کوئی کرتا ہوگا، لیکن اگر کسی کا دوست احباب کسی کے تعلق والا کرتا ہے تو اس کو یہ واقعہ سنا دینا اور اس کو دین کی طرف مائل کرنا، اسلام کی تبلیغ کرنا اور شراب سے اس کو چھٹکارا دلانا۔ لہذا حضرت فضیل بن عیاض کے اس مرید نے کہا تھا کہ اے اللہ کے ولی، اے فضیل بن عیاض سنو، میرا معاملہ یوں ہے کہ میں یقیناً متقی تھا، میں یقیناً پرہیزگار تھا، تقوی شعار تھا، عبادتوں میں دن رات گزارا کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے گھٹنوں میں درد شروع ہوا، میں نے بہت علاج کیا، بہت علاج کروایا، کسی ڈاکٹر کسی طبیب کو نہ چھوڑا، سب کے پاس گیا، جس نے جہاں بھیجا وہاں گیا، پھر کیا ہوا؟ مجھے کہیں پر افاقہ نہ ہوا، مجھے کہیں آرام نہ ہوا۔ میں ایک شخص کے پاس چلا گیا، اس نے کہا ایک ہی صورت میں آرام ہو سکتا ہے، ایک ہی صورت ہے کہ تیرے گھٹنے کا درد دور ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا وہ کون سا؟ تو کہا میں ایک دوا بناتا ہوں، اس دوا کے اندر شراب کا استعمال کرتا ہوں، سال میں آدھا پیالہ وہ شراب تجھے پینا پڑے گی۔ اس نے کہا کہ درد تو ہے بہت زیادہ، درد سے افاقہ ہوگا، لہذا سال میں حضرت وہ مرید کہتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ میں بیماری کو دور کرنے کے لیے آدھا پیالہ شراب کا پیتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے میرا خاتمہ بالخیر نہیں فرمایا۔ ذرا سوچو مسلمانوں، صرف آدھا پیالہ شراب کا سال میں ایک بار پیتا تھا۔ وہ لوگ جو دن بھر شراب پیتے ہیں، دن بھر نشے میں رہتے ہیں، دن بھر نشے میں رہ کر اس پر ظلم، اس پر زیادتی، اس پر جبر، اس کے ساتھ برائی، اس کے ساتھ برائی، ماں باپ کے ساتھ کا احترام نہیں، بچوں کا احترام نہیں، کچھ نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ اس کا کیا بنے گا؟ اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو پھر یہ ساری عبادتیں، یہ ساری بندگی سب کے دھری کے دھری رہ جائے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ شراب سے بھی بچیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے دوست و احباب کو بھی بچائیں، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شراب کا عادی ہو، آج کی رات سب کی بخشش ہوتی ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ مسلمانوں، سچے دل سے توبہ کرو اور شراب سے باز آ جاؤ، اپنے دوست و احباب کو اس برائی سے بچاؤ۔ برادران ملت اسلامیہ،
اور ایک شخص جس کے بارے میں کہا گیا والدین کا نافرما بردار. بہت سارے لوگ ہیں وہ جس کے بارے میں کہا گیا خصوصیت کے ساتھ 6 لوگوں کا ذکر آتا ہے. تو ایک شخص چوتھا جو ہے والدین کا نافرما بردار ہے، والدین کی عزت نہ کرنے والا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، والدین کا احترام نہ کرنے والا. اس کے تعلق سے بھی روایت میں آتا ہے کہ آج کی رات سب کی بخشش ہوگی، اس کی بخشش نہیں ہوگی جو والدین کو ستاتا ہے، جو والدین کو ایذا دیتا ہے، جو والدین کو تکلیف دیتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، آپ سوچو کہ اگر ہم نے بھی والدین کو تکلیف دی ہے تو آپ جب ہم یہاں سے گھر جائیں گے تو اگر جن کے ماں باپ زندہ ہے اپنے ماں باپ سے معافی مانگیں، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں تو آج شب برات ہے، آج قبرستان جانے والی رات بھی ہے. جاؤ قبرستان اپنے والد کی قبر پر اور فاتحہ پڑھو اور ان سے معافی مانگو. برادران ملت اسلامیہ، اگر انہوں نے معاف کر دیا تو اللہ بھی معاف فرما دے گا. اور یاد رکھنا، یہ جو تکلیفیں، یہ جو مشکلیں، یہ مشقتیں جو آ رہی ہے، تم پیر صاحب کا ہاتھ چومو، تم اس کا ہاتھ چومو، اس کے پاس جاؤ دعا کے لیے، اس کے پاس جاؤ دعا کے لیے، اور امام صاحب کے پاس آؤ دعا کے لیے. یاد رکھنا، کسی کی دعا قبول ہو نہ ہو یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے. یقیناً اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو کسی کی دعا قبول کر دے اور چاہے تو رد کر دے، لیکن میرے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے ذمہ کرم پر یہ چیز اپنے سے لازم کر لی ہے کہ جس کا باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. باپ اگر بیٹے کے لیے دعا کرے گا تو بیٹے کے لیے باپ کی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. اپنے اولادوں کے لیے دعا کیا کریں، اپنے اولادوں کے لیے دعا کرو، اپنے اولاد کے لیے جتنی دعا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا. خصوصیت کے ساتھ صرف دولت کی دعا نہ کرو، اس کے لیے دعا کرو کہ وہ نمازی بنے، دعا کرو کہ وہ ہدایت پر آ جائے، دعا کرو کہ وہ بد فعلی نہ کرے، دعا کرو کہ وہ گناہوں سے بچے. اس طرح سے بھی دعا کرو اپنے اولاد کے حق میں، اس لیے کہ یہ سب کرے گا تو کل آپ کے انتقال کے بعد کم سے کم آپ کی قبر پر آ کر فاتحہ تو پڑھے گا. اور اگر یہ سب نہیں ہوا اور اپنے تعلیم نہیں دی اپنے بچے کو تو کل مرنے کے بعد فاتحہ تک کے لیے بھی محتاج ہو جاؤ گے. امید کرو گے، بلکہ آج کی رات میں ہے کہ روایت میں کہ شب برات جو روحیں ہیں گھر والوں کی وہ اپنے اپنے گھروں کو آتی ہے، آج کی رات اپنے اپنے گھروں کو آتی ہیں اور انتظار کرتے رہتی ہے کہ ان کے لیے کب ایصال ثواب کیا جائے، کب ایصال ثواب کیا جائے. جو ایصال ثواب کرتا ہے سکون کے ساتھ اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے، یعنی قبرستان واپس چلی جاتی ہے، اور جو ایصال ثواب نہیں کرتا ہے پھر مایوس ہو کر پھر وہ چلی جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج کی رات ایصال ثواب نہیں کرنا چاہیے، قبرستان میں نہیں جانا چاہیے، فاتحہ نہیں دینا چاہیے. ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمجھ جانا کہ ان کے نہ ماں باپ کو فاتحہ کی ضرورت ہے، نہ ایصال ثواب پہنچتا ہے، نہ ایصال ثواب کی ضرورت ہے. لہذا جس کو ضرورت ہے وہ کرے گا، جس کو ضرورت نہیں وہ نہیں کرے گا. ہم کو الحمدللہ ضرورت ہے، ہمارے والدین کو ضرورت ہے، ہم ایصال ثواب کریں گے. ہمارے دادا دادی کو ضرورت ہے، ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے. جس کو ضرورت نہیں ہے وہ نہ کرے، وہ اہمیت نہ بتائے، پھر الگ الگ طریقے کے بہانے کرے، باتیں کرے. لیکن اس رات کی بڑی فضیلت ہے. ایک روایت ہوتی تو اس کی فضیلت پر خاموش رہا جا سکتا تھا، لیکن بہت ساری روایتیں ملی ہے، بہت ساری روایتیں آج کی رات کی فضیلتوں میں. لہذا جب اتنی روایتیں ہیں تو پھر اگرچہ اس کے راویین میں سے کوئی ضعیف بھی ہو تو یہ حسن لغیرہی یا حسن لذاتی ہی تک پہنچ جاتا ہے معاملہ. تو ایسی حدیث کو حدیث ضعیف نہیں کہا جائے گا، حدیث حسن یا حسن کہا جائے گا، یعنی یہ اونچے درجے کی حدیث ہو گئی. برادران ملت اسلامیہ، بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ والدین کے نافرما بردار ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، بڑا عبرتناک واقعہ ہے، بیان کروں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھک تو نہیں گئے نا؟ ہو سننے کے موڈ میں ختم کرنے بولیں ختم کروں گا، کوئی بات نہیں، سننا ہے نا، کیونکہ آج کی رات عبادت کی رات ہے. ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر حج کے لیے گیا.
حج کے لیے گیا تو میں جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، بڑا عبرتناک واقعہ ہے، ذرا غور سے سننا اور اپنے والدین کا احترام کرنا، اس سے عبرت حاصل کرنا والدین کے احترام کے تعلق سے، والدین کا مقام کتنا بلند و بالا ہے وہ سوچنا۔ کہاں کہ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے میں نے دیکھا، میرے دماغ میں بات آئی، کیونکہ بھیڑ بہت تھی، حج کا موقع تھا، بہت بھیڑ تھی، میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ اتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے، پتہ نہیں اللہ نے کس کے حج کو قبول کیا، کس کو لا لبیک کہہ دیا، کس کے حج کو مردود کر دیا۔ کہا اگر اللہ مجھے بتا دے کہ فلاں کے حج کو میں نے قبول کر لیا ہے تو جا کر اس کو میں مبارکباد دوں گا، اور اگر اللہ بتا دے کہ فلاں کے حج کو میں نے مردود کر دیا ہے، اس کے حج کو قبول نہیں کیا ہے، تو پھر اس کو جا کر دعوت دوں گا، تبلیغ کروں گا اور اس کو بتاؤں گا کہ تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور پھر دوبارہ حج کر لے۔ یہ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا، پھر جب طواف کر کے گھر گیا، جانے کے بعد میں سو گیا۔ خواب کیا دیکھتا ہوں، کسی کہنے والے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اے مالک بن دینار تم اس چیز کے بارے میں بڑے متفکر ہو، سوچ میں ہو کہ اللہ نے کس کا حج قبول کیا ہے، کس کا مردود کیا ہے، تم بڑا سوچ رہے ہو اس بارے میں، متفکر ہو، تو سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جتنے حاجی آئے ہیں سب کے حج کو قبول کر دیا ہے، سوائے ایک شخص کے، اس کے حج کو قبول نہیں کیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ پھر صبح ہوئی، جب اٹھا میں تو ایسا لگ رہا تھا پیروں تلے زمین ہل رہی ہے، اور صرف ایک ہی بات کا خوف تھا کہ کہیں وہ ایک شخص میں تو نہیں، اپنے وقت کے ولی کامل، اپنے وقت کے متقی پرہیزگار، اپنے وقت کے تقوی شعار، اپنے وقت کے عالم دین جس کے تقوی کی شہرت پورے بصرہ کے اندر تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ پورا دن صرف اسی فکر میں گزارا میں نے کہ کہیں وہ ایک شخص میں تو نہیں، کہیں وہ ایک شخص کا نام جس کا حج قبول نہیں ہوا، اس میں میرا تو نام نہیں ہے اس کے اندر۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ زندگی بھر ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، جوانی عیاشی میں گزاری، اور بڑھاپے میں آ کر اگر ہم نمازی بن گئے ہیں اور کچھ دنوں سے اور کچھ مہینوں سے اور کچھ سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو حال یہ ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد پھر ہم یہ سمجھتے بس میں ہی ہوں سب، اور کوئی نہیں ہے، بس پھر دیکھتے پانچوں وقت کے نمازی کو بھی ٹوکتے ہیں، ایسا نہیں ویسا نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، اور اس کے بارے میں یہ کرتے وہ کتنی رکعت نماز پڑھتا ہے، وہ کتنی رکعت نماز پڑھتا ہے، اور اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، یہاں تک کہ حال یہ ہے کہ نہ مؤذن کو چھوڑتے نہ امام کو چھوڑتے، جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور جس کے تکبیر کی وجہ سے نماز کھڑی کرتے ہو نہ اس کو چھوڑتے ہو، اس کے بارے میں بھی نکتہ چینی، ایسا ہوا تو ویسا ہوا، پوری زندگی کہاں گزاری تھی وہ سوچ نہیں ہے، وہ فکر نہیں، بس کچھ دنوں سے نمازی بن گئے تو بس میں ہی نمازی، اور جو پکا نمازی ہوگا وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا، یاد رکھنا، جو بچپن سے جو نمازی ہوگا وہ ایسا نہیں کرے گا، جو بچپن سے نماز کا پابند ہوگا اور واقعی وہ نمازی ہوگا، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی، تم نماز پڑھنے لگ گئے کیا بری باتوں میں لگ گئے ہو؟ یہ غیبت کرنا، یہ چغل خوری کرنا، باہر جا کر یہ ساری باتیں کرنا، مسجد میں کیا ہو رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ چغل خوری تو ہے، یہ غیبت ہی تو ہے، تو یہ برائی سے آپ رک رہے ہو یا برائی کے اندر شامل ہو رہے ہو؟ برادران ملت اسلامی، اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھنا، صرف اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھنا، اس لیے کہ ایک مرتبہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں والد کے ساتھ چھوٹا تھا، پوری رات والد کے ساتھ عبادت کیا کرتا تھا، پوری رات والد کے ساتھ بندگی کرتا تھا، ایک رات ایک مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور پوری رات بندگی میں گزاری، تہجد کا وقت ہوا، ہم تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا، کچھ لوگ سو رہے تھے مسجد کے اندر، کچھ لوگ سو رہے تھے، شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے میرے والد سے کہا کہ ابا حضور کاش یہ لوگ جو پوری رات غفلت میں گزارے ہیں، پوری رات سو کر گزارے ہیں، عشاء پڑھ کر سوئے ہیں، ابھی سیدھا فجر پڑھے گے، 2 رکعت اٹھ کے نماز ہی تہجد کی پڑھ لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو کہتے شیخ سعدی میرے والد نے کہا بیٹا یہ جو تم نے جملے کہے ہیں نا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیتے اور تو کتنا اچھا ہوتا، تم پوری رات عبادت نہیں کرتے، تم سو جاتے عشاء پڑھ کر اور فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاتے اور یہ جملے نہ کہتے تو تمہاری جو رات عبادت میں گزری ہے اس سے زیادہ بہتر ہوتا۔
اس سے زیادہ بہتر ہوتا کہ دوسرے کا عیب دیکھ رہے ہو، دوسرے کا نقص دیکھ رہے ہو، یہ اس سے زیادہ بہتر ہوتا۔ برادران ملت اسلامی، اپنا دیکھو، اپنے گریبان میں جھانکو اور اپنے بارے میں فکر کرو، قیامت کے دن جو ہے سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ برائیاں غیبت کر کے اپنے نیکیوں کو دوسرے کے نام اعمال میں نہ ڈالو، یاد رکھنا برائی کرو گے کل قیامت کے دن آپ کو اپنی نیکیوں کو اس کو دینا پڑے گا، اس دن کیا کرو گے؟ پھر کوئی نیکی نہیں ہوگی آپ کے پاس۔ برادران ملت اسلامیہ، بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ مالک بن دینار کہتے پورا دن اسی میں گیا، اسی میں گزر گیا، سوچ رہا تھا کہ میں ہی وہ شخص نہ ہوں، اللہ اس شخص میں مجھے شامل نہ فرمائے، اللہ وہ شخص میں وہ مجھے شامل نہ فرما۔ پھر ہوا یوں کہ رات ہو گئی، پھر سویا، خواب میں دیکھا کہ پھر کہنے والے نے کہا، پھر آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ اے مالک بن دینار، تم آج پورا دن اس بات کے لیے متفکر رہے، پریشان رہے کہ وہ شخص تم ہو، تو لہذا تم نہیں ہو وہ شخص۔ مالک بن دینار کہتے اتنا سننا تھا، دل کو سکون ملا، دل کو اطمینان ملا کہ وہ شخص میں نہیں ہوں۔ پھر کہا کون ہے وہ شخص؟ کہا بلخ سے آیا ہوا ایک شخص ہے، بلخ کا رہنے والا ہے، وہ آیا ہے اور اس کا نام محمد بن ہرون یا محمد بن ہارون ہے، وہ شخص آیا ہوا ہے، اس کے حج کے علاوہ جتنے حاجی ہیں سب کے حج کو ہم نے قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ صبح ہوئی، بیدار ہوا میں، اب مجھے اس بات کا تجسس ہوا کہ جاتا ہوں پہلے اور اس شخص سے ملاقات کرتا، کون ہوں وہ تو دیکھوں، اس کو دین کی تبلیغ کروں گا، اس کو تبلیغ کروں گا اور اس کو بتاؤں گا کہ تو جو گناہ کیا ہے اس سے توبہ کر دے، اللہ معاف کر دے گا۔ سب کے حج کو قبول کیا، اللہ نے تیرے حج کو قبول نہیں کیا۔ کہاں صبح ہوئی، میں اس کو تلاش کرتا ہوا، جو قافلہ بلخ سے آیا ہوا تھا اس قافلے کے پاس پہنچا۔ جیسے وہاں پہنچا میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کا یہ جو قافلہ ہے یہ بلخ سے آیا ہوا ہے؟ کہا ہاں بلخ سے آیا ہوا ہے۔ کہا کتنے حاجی ہے؟ کہا بہت سارے حاجی ہیں۔ کہا آپ کو کون چاہیے، کس کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں؟ کہا آپ لوگوں میں سے کوئی محمد بن ہارون کو پہچانتا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ وہ قافلے والے کہتے ہیں کہ ان کو کون نہیں پہچانتا، ایسا متقی شخص، ایسا پرہیزگار شخص پورے بلخ کے اندر ہے ہی نہیں، ایسا پرہیزگار، ایسا تقوی شعار شخص پورے بلخ کے اندر کہیں نہیں ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ 40 سال سے مسلسل حج کر رہا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ 40 سال سے مسلسل رات میں ان نوافل پڑھتا ہے پوری رات اور دن میں روزے رکھتا ہے، ایک دن بھی بلا ناگا سوائے کچھ دنوں کے جو منع ہے شریعت میں، پورا دن روزہ رکھتا ہے، پورے سال 40 سال سے دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں عبادت کرتا ہے، ایسا شخص ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے مجھے تعجب ہوا، حیرت ہوئی کہ جس کے بارے میں مجھے اشارہ دیا گیا کہ فلاں شخص ہے جس کے حج کو ہم نے قبول نہیں کیا ہے، اور حال یہ ہے کہ لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، لوگ اس کے تقوی اور پرہیزگاری کی گواہی دے رہے ہیں کہ 40 سال سے اس نے ایک حج لگاتار کر رہا ہے، 40 سال سے دن میں روزے رکھ کر رات میں عبادت کر رہا ہے، ایسا شخص اس کے بارے میں کیسے یہ بات ہو سکتی ہے؟ کہاں اس وقت ملے گا، کہاں مجھے؟ کہاں اس کا حال یہ ہے کہ مکہ شریف کی بوسیدہ جو منزل ہیں، عمارتیں ہیں، اس میں تلاش کرنا شروع کر دو، اس لیے کہ وہ بوسیدہ عمارتوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہوا نظر آئے گا، اللہ کی بندگی کرتا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا، تلاش کرتے میں بوسیدہ منزل تلاش کرتا ہوا پھر ایک منزل کے پاس پہنچا جہاں مجھے ایک شخص عبادت کرتا ہوا نظر آیا۔ جیسے ہی میں گیا وہاں تو میں نے پوچھا اس سے کیا آپ کا نام محمد بن ہارون ہے؟ کہا ہاں میرا نام محمد بن ہارون ہے۔ کہا آپ کون ہو اور آپ یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ محمد بن ہارون نے کہا، ابن ہارون نے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا میرا نام مالک بن دینار ہے۔ کہا اچھا وہی مالک بن دینار جو اس وقت کا بہت بڑا عالم ہے اور پورے بصرہ کے اندر جس کے تقوی طہارت کی دھوم ہے؟ کہاں حضرت مالک بن دینار کہتے میں نے کہا کہ عالم تو اللہ ہے اور میں کیا متقی ہوں، میں کیا پرہیزگار ہوں، پرہیزگار تو عمر بن عبدالعزیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بادشاہت عطا کی ہے، اس کے باوجود بھی وہ رات و دن عبادت میں گزار رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس لیے ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو بادشاہت عطا کی ہے، اس کے باوجود بھی رات دن عبادت کرتے، متقی تو وہ ہے، پرہیزگار تو وہ ہے۔ تو پھر کہا کہ تم کیوں آئے ہو؟ کہا کچھ بات ہوئی ہے لیکن تمہاری عبادت کو دیکھ کر، تمہارے تقوی کا سن کر مجھے شرم آ رہی ہے کہ وہ بات تم کو بتاؤ کیا مت بتاؤ، مجھے حیا محسوس ہو رہی ہے کہ وہ بات تم کو بتاؤ یا نہ بتاؤ۔ کہا جو تم نے خواب دیکھا ہے، محمد بن ہارون کہتے ہیں کہ جو تم نے خواب دیکھا ہے وہ خواب بیان کر دو۔
کہ مجھے حیا آ رہی، کہاں کہ تم پہلے شخص نہیں ہو جو یہ خواب بیان کر رہا ہے. 40 سال سے مسلسل حج کرنے کے لیے آ رہا ہوں، اور 40 سال سے لگاتار ہر سال کسی عالم یا کسی متقی شخص کو خواب دکھایا جاتا ہے کہ سب کی حج کو قبول کیا گیا ہے، میرے حج کو قبول نہیں کیا گیا ہے، لہذا وہی خواب دیکھا ہے تو بیان کر دو. کہا ہاں میں نے بھی ایسے ہی خواب دیکھا ہے. اللہ اکبر. محمد بن ہارون، اس کا حال یہ تھا، مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا نا تو حال یہ تھا کہ ان کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، اور ہاتھ کے ہڈی کے اندر ایک سوراخ تھا، اور اس کے اندر زنجیر باندھ کر اس کو گلے میں لٹکایا گیا تھا. یہ شخص کی پہچان تھی کہ یہ شخص ہے، ایسا کوئی ملے گا تو محمد بن ہارون ہوگا. تو محمد بن ہارون سے کہا کہ ہاں یہی ماجرا، یہی معاملہ ہے. کہاں پھر تم نے کون سا گناہ کیا، کون سی غلطی تم سے ایسی ہو گئی، کون سی خطا ایسی ہو گئی جس کی وجہ سے 40 سال سے تم مسلسل عبادت کر رہے ہو، 40 سال سے مسلسل حج کر رہے ہو، اور ہر سال یہ ملتا ہے کہ تمہارا حج مردود ہو گیا ہے، قبول نہیں ہوا ہے، لا لبیک کہاں گیا ہے تمہارے لیے. برادران ملت اسلامیہ رونے لگے، زارو قطار رونے لگے، اور کہنے لگے میرا گناہ عرش سے بھی بڑا ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میرا تجسس بڑھ گیا. میں نے پوچھا کہ یہ بتا کون سا گناہ کیا ہے تو نے، کون سا گناہ کیا، میں بھی تیرے لیے معافی مانگوں گا اللہ سے، مجھے بتا دے کون سا گناہ کیا. اس نے کہا کہ میں شراب کا عادی تھا، میں شراب میں مست رہا کرتا تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا تھا، یہاں تک کہ رمضان کی پہلی تاریخ آئی، چاند رات تھی، لوگ تراویح کی تیاری کر رہے تھے، اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ شراب پینے چلا گیا تھا. لوگ تراویح کی نماز کے لیے آ رہے تھے، اور میں اپنے دوستوں، یاد رکھنا مسلمانوں، اگر شراب اور نشے کی عادت کو چھڑوانا ہے کسی دوستوں سے تو سب سے پہلے اس کی دوستی چھڑانی پڑے گی. دوستی چھوڑو، نشہ خود بخود چھوٹ جائے گا. آپ لاکھ کوشش کر لو، دوستی نہیں چھوٹے گی تو نشہ نہیں چھوٹے گا. دوستی چھوڑو، اچھے لوگوں سے دوست بناؤ، اچھی دوستی بناؤ، نمازیوں کو دوستی بناؤ، وہ اللہ کہتا ہوا آپ کی نشے کی عادت چھوٹ جائے گی. اچھے لوگوں کو دوستی بناؤ. برادران ملت اسلام میں کہتا میں دوست کے ساتھ گیا اور میں نے شراب پی، اتنا نشہ کیا اس دن، اتنا نشہ کیا رمضان کی پہلی تاریخ، اور اتنا نشہ کیا میں نے کہ مجھے اپنا ہوش نہ رہا، میرے پیر لڑکھڑا رہے تھا، میں ڈولتا ہوا میں اپنے گھر آیا. رات کی تاریکی تھی، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیوی نے دروازہ کھولا. میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، میری ماں تنور کے اندر لکڑی جلا کر سحری کا انتظام کر رہی ہے، سحری کے لیے کچھ پکانے کی کوشش کر رہی ہے. اللہ اکبر. میں ڈولتا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا جب گھر میں آیا، اور جیسے گھر میں داخل ہوا تو میں گرنے لگا. جیسے ہی میں گرنے لگا میری ماں نے مجھے سنبھالا، میری ماں نے مجھے پکڑا، اور پکڑ کر پھر مجھے صحیح کیا، اور مجھے ڈانٹنے لگ گئی اور کہنے لگی کہ ابن ہارون تو نے کیا کیا، لوگ تراویح پڑھ کر آئے ہیں، کل صبح سحری کر کے لوگ روزہ رکھیں گے، آج کے دن تو بڑے سے بڑا نشیری بھی نشہ نہیں کرتا ہے، بڑے سے بڑا شرابی بھی نشہ نہیں کرتا ہے، اور آج تو نے رمضان کی بھی قدر نہیں کی ہے، رمضان کی بھی عزت نہیں کی ہے، اور آج تو نے شراب پی کر آیا ہے. اتنا سننا تھا کہ میں نے ماں کو کہا کہ یہ نصیحت مجھے نہ کر، مجھے کوئی ہوش نہیں تھا. وہ کہتے مجھے کچھ یاد نہیں تھا کیا ہوا، لہذا بیوی نے جو بتایا واقعہ وہ میں تم سے بتا رہا ہوں. میری عقل زائل ہو چکی تھی، مجھے میرا ہوش باقی نہ رہا تھا. پھر میں نے ماں کے سینے میں گھوسا مارا، ماں گر گئی، پھر اسے اٹھا کر میں نے تنور میں ڈال دیا. جب میں اسے تنور میں ڈال رہا تھا میری بیوی آئی، مجھے دھکا دیا اور کمرے میں بند کر دیا. اللہ اکبر. پھر رات گزرتی گئی، یہاں تک کہ تھوڑا سا مجھے افاقہ ہوا، تھوڑا سا آرام ہوا، نشہ اترا. میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں کہاں ہوں، مجھے کوئی یاد نہ رہا، رات میں کیا بات ہوئی تھی مجھ کو کچھ بھی یاد نہ رہا. اللہ اکبر. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ باہر سے بند تھا. میں نے بیوی کو آواز دی، بیوی سے کہا دروازہ کھولو. بیوی نے کہا میں دروازہ نہیں کھولوں گی، تجھ سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا. کہا مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے، کیوں ناراض ہوئی بیٹھی ہے تو. کہا کہ تو نے رات میں کیا حرکت کی، ماں کو گھسا مارا اور ماں کو تنور کے اندر پھینک دیا. دیکھ تیری ماں کی لاش پڑی ہوئی ہے سامنے. اللہ اکبر. تیری ماں جل کر خاک ہو چکی ہے، میں دروازہ نہیں کھولوں گی. اتنا سننا تھا. کیوں کہتے ہیں کہ
مجھے بڑا پچھتاوا ہوا، افسوس ہوا، اور افسوس ہونے کے ساتھ میں نے دروازے کو توڑ دیا۔ باہر آ کر دیکھتا ہوں تو میری ماں کی لاش میرے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، یہ گناہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ مجھے اتنا افسوس ہوا، اتنا پچھتاوا ہوا کہ میں نے اسی وقت ایک تلوار لی اور اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا، اور پھر اسی تنور کے اندر لوہے کو گرم کر کے اس کے اندر ہاتھ کے اندر ایک سوراخ کر دیا اور اس میں زنجیر پہنائی اور اس کو گلے میں لگا دیا۔ اس کے بعد مجھے بڑا افسوس ہوا، کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہوا تھا مجھے علم نہیں تھا، میری عقل باقی نہ تھی، مجھے قطعاً کوئی اس کا پتہ نہیں تھا کیا ہوا تھا، رات کا وہ معاملہ تھا، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں افسوس میں اسی وقت صبح ہوئی اور رات ہونے سے پہلے میرے پاس 26 غلام تھے، 23 کنیز تھی، میں نے سب کے سب کو آزاد کر دیا۔ میرے پاس 8000 دینار تھے، سب میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ میرے پاس جو پراپرٹی تھی، زمین تھی، سب اللہ کے لیے وقف کر دیا، سب کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اور پھر اس دن سے توبہ کرتا ہوں، مسلسل رات جاگ کر اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ سے بخشش چاہتا ہوں، اور ہر سال حج کرتا ہوں اس امید سے کہ کبھی تو میرا رب راضی ہوگا، کبھی تو میرا مولا مجھ سے راضی ہوگا۔ لیکن ہر سال حال یہ ہے کہ وہ ہر سال وہی بات ہے، کسی نہ کسی عالم کے ذریعے، کسی نہ کسی متقی شخص کے ذریعے یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں ایک اونٹ میں ہو گیا، اس کو ایسا لگا کہ میں چلا گیا۔ اب اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، رب کی بارگاہ میں گریوزاری کرنے لگا، کہنے لگا مولا مجھے معاف کر دے، مولا لا علمی میں غلطی ہو گئی ہے، لا علمی میں خطا سرزد ہو گئی، مولا تو جانتا ہے میں اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ نشے کی وجہ سے ہوا ہے، یہ نشے کی حالت میں ہوا، مولا مجھے اپنا ہوش نہیں تھا، مولا مجھے معاف کر دے۔ مولا تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا، مولا تو چھوڑ دے گا مجھے تو کون ہے سہارا دینے والا۔ ایسے گریوزاری کے الفاظ کہے۔ مالک بن دینار کہتے الفاظ وہ کہہ رہا تھا، آنسو میرے آنکھوں سے جاری ہو رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت مالک بن دینار کہتے میں گھر آیا، رات میں سویا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں، آنکھیں تو لگ گئی تھی لیکن مقدر بیدار تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک بن دینار تم اس شخص کے بارے میں بڑے متفکر تھے اور اس کے حالات کو تم نے جان لیا ہے، تو سنو اللہ تبارک و تعالی ابھی اس کے پروانے بخشش سناتا ہے، اور اس سے جا کر کہہ دو اس کا معاملہ یوں ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ ابن ہرون کو جو ہے جہنم میں لے جاؤ، اور فرشتے اسے باندھ کر جہنم میں ڈھکیل دے گے۔ دنیاوی 3 دن جو ہے وہ جہنم میں رہے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ جو والدین کا نافرمان بردار ہے اسے جہنم میں ضرور ڈالوں گا، اس لیے اپنے وعدے کے مطابق اسے جہنم میں ڈالے گا، اور 3 دن کے بعد پھر اس کی ماں کو اپنے بچے پر رحم آئے گا۔ ماں اللہ سے عرض کرے گی مولا وہ کچھ بھی تھا، لا علمی میں اس نے مجھے جلایا تھا، لہذا میں اس کو معاف کرتی ہوں، مولا تو بھی اسے معاف کر دے، یا اللہ اس کے ساتھ درگزر والا معاملہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بوڑھی خاتون اپنے بچے کو لے کر جنت میں چلی جا۔ برادران ملت اسلامیہ ذرا سوچو، وہ ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، آج ان کی قدر نہیں کرو گے، آج ان کی عزت نہیں کرو گے، آج ان کا احترام نہیں کرو گے، آج ذرا سی بات پر ان کو ڈانٹو گے، آج ذرا سی باتوں پر ان کو تکلیفیں دو گے، ایذا دو گے، اپنے بچوں کا پہلے خیال رکھو گے اور والدین کے ساتھ درگزر کرو گے، تو کل قیامت کے دن وہ باپ معاف کر دے گا، لیکن اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آج کے دن بھی ایسے شخص کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے جو والدین کا نافرما بردار ہے۔ ماں باپ کی عزت کرو۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا، صبح ہوئی تو پھر میں دوڑ کر اس ابن ہرون کے پاس گیا اور اس کو سارا واقعہ سنایا، کہاں خوشی سے اچھلنے لگا، خوشی سے جھومنے لگا، اور اسی جھومنے میں اس کی روح پرواز ہو گئی اور قفس جان کو اپنے جانے آفری کے حوالے کر دیا۔
برادران ملت اسلامیہ، یہ ہے عبرتناک واقعہ۔ والدہ کو لا علمی میں نشے کی حالت میں تکلیف دی تھی، اذیت دی تھی۔ آج ہم جان بوجھ کر اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے والدین کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ مسلمانوں، ہمارا حال کیا ہوگا؟ آج تو بخشش نہیں ہوگی، کل قیامت کے دن بھی ہمارا کیا بنے گا؟ ذرا غور سے سنو اور اس پر عبرت حاصل کر کے اپنے والدین کا احترام کرو، تو والدین کے نافرما برداروں کو بھی آج بخشش نہیں ہوگی۔ اسی طرح اب مختصراً دو لوگوں کا تذکرہ کر کے اپنی بات کو مکمل کرو۔ سود خور، جو سودی کاروبار کرتا ہے، اس کی بھی آج کے رات بخشش نہیں ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سود لینے والا، سود دینے والا، سودی کاروبار پر دستاویز بنانے والا اور اس پر گواہ بننے والا، چاروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو سود کا کاروبار کرتا ہے وہ کبھی خوش نہیں ہوتا ہے، کبھی راحت اور سکون کی زندگی نہیں گزارتا ہے، ہر وقت پریشان حال رہتا ہے، قیامت کے دن بھی پریشان ہوگا۔ پیٹ اتنا لمبا چوڑا چوڑا کیا جائے گا، اتنا بڑا بڑا ہوگا اس کا پیٹ کہ پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو نظر آئے گے۔ قبر میں جھولتا ہوا قبر سے جب اٹھے گا تو نشے کی حالت میں ایسا لگے گا کہ نشے کی حالت میں وہ ڈول رہا ہے، اور اس طرح سے لوگ اس کو پہچانیں گے کہ یہ سود خور تھا۔ مسلمانوں، اپنے حلال کی کمائی کو حرام میں تبدیل نہ کرو۔ اللہ نے رزق دیا ہے تو اس کو بزنس میں لگاؤ، اور سود دے کر سودی کاروبار نہ کرو، اور اپنے رزق کو حرام نہ بناؤ۔ مسلمانوں، ہم کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم تھوڑی سی لالچ میں آ کر پھر ہم دے دیتے ہیں پیسے۔ میں نے جمعہ کے بیان میں بھی شاید اس سے پہلے بیان کیا تھا اور بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ ہمارا حال یہ ہے کہ 4-5 لاکھ روپے آ گئے تو اب ہم آشائش پسند ہو جاتے ہیں، آرام پسند ہو جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ 5 لاکھ کسی کو دیں گے اور پھر ہر مہینے کا ہم اس سے فکس اماؤنٹ لیتے رہیں گے۔ یہ فکس اماؤنٹ لینا یہ سودی کاروبار ہے، اس سے بچو۔ وہ آپ کو کبھی ابھی آپ کے پورے پیسے نہیں دے گا۔ آپ اگر نہیں جانتے تو جس نے یہ کام کیا ہے اس سے پوچھ لو، کسی کی بھی کبھی پوری رقم واپس آئی ہے تو مجھے بتاؤ۔ کسی کو آپ نے دی ہے، آپ کے تعلقات والے نے، جاننے پہچاننے والے نے، اور اس کی پوری کی پوری رقم واپس آئی تو مجھے بتاؤ۔ کہیں ایسا ہوا ہوگا اکا دکا واقعہ، ورنہ زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ 5 لاکھ روپے میں سے 1 لاکھ روپے نفع کی صورت بول کے واپس کرتا ہے اور 4 لاکھ روپے کھا کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر یہ بابا کے پاس، وہ مولانا کے پاس، اور واللہ کہتا ہوں میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں میں اس کو تعویذ ہی نہیں دیتا ہوں۔ میرے پاس کچھ لوگ آئے ایسے، تعویذ دو، میں نے پہلے حرام کام کیا تھا، مجھ سے پوچھ کر کیا تھا، حرام کام کر رہے ہو پہلے اور پھر اس کے بعد تعویذ دینے آ رہے ہو، کہاں سے تعویذ میں اثر پیدا ہوگا؟ میں نے واللہ کہتا ہوں میں نے ان کو تعویذ نہیں دی ایسے لوگوں کو۔ تو لہذا ایسے لوگ پھر کسی کے پاس بھی جائے ان کے پیسے واپس آنے والے نہیں ہے، اس لیے کہ رزق حلال کی بہت برکتیں ہیں۔ سودی کاروبار سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، ہرگز سود کا کاروبار نہ کرو، سودی معاملات نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات سب کی بخشش کرتا ہے، سودی کاروبار والوں کی بخشش نہیں فرماتا۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی طرح رشتہ داری توڑنے والا، رشتہ داری توڑنے والا، اس کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں یہی معاملہ کرتا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں کرتا۔ اس لیے رشتہ داری نہ توڑو، چھوٹی چھوٹی بات میں بھائی بہن سے رشتہ نہ توڑو، لوگوں اپنے خاندان والوں سے تعلقات نہ توڑو۔ چھوٹی سی بات کیا ہوتی ہے، تھوڑا سا جھگڑا کیا ہو گیا؟ اچھا تعجب تو یہ ہے کہ بچوں کا جھگڑا ہوتا ہے اس میں باپ لوگ جھگڑ جاتے ہیں، ماں باپ جھگڑ جاتے ہیں، ارے وہ بچے ہیں کل ایک ہونے والے ہیں، آپ دیکھتے نہیں ہو وہ کل ایک ہو جاتے ہیں، پھر آپ شرمندہ ہوتے، کیوں بچوں کے لیے آپ جھگڑ رہے ہو؟ بچوں کے معاملات میں آپ جھگڑ رہے ہو، بڑے بڑے لوگ، اور پھر زندگی بھر کی دشمنیاں پیدا کر رہے ہو آپس میں۔ بچوں کا ہو گیا، دونوں کو پھٹکے مارو، ختم کر دو مسئلہ، دونوں کے ساتھ تادیبی کارروائی کرو اور معاملہ ختم کرو۔ یہ زمانہ اتنا خطرناک ہے نا، ایک زمانہ تھا کہ بڑوں کا احترام تھا، بڑا اگر کسی بچے کو مار بھی دیتا تھا نا تو ماں باپ کی ہمت نہیں تھی کہ اس بڑے کو جا کے پوچھے کہ میرے بچے کو کیوں مارا ہے۔ آج تو بس آستین چڑھانے کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہمارا، ہم بس یہی سوچتے ہیں کہ نہیں بس میرے بچے کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اور وہ کیا حرکتیں کرتا ہے وہ بھی تو دیکھو، تم نے اس کو تعلیم کیا دی وہ بھی تو دیکھو۔ میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں سب کو کہہ رہا ہوں مسلمانوں، یہ سب ذہن سے نکال ڈالو، آپس میں محبتیں پیدا کرو۔ یہ انتشار کب تک رہے گا؟ یہ نا اتفاقی کب تک کرو گے؟ لا يدخل الجنت قاطع رحم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے مجلس سے وہ شخص اٹھ جائے جو رشتہ توڑتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک پیچھے نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اٹھ کر چلا گیا، اٹھ کر گیا اور جا کر پھر اس کے دل میں بات لگی تھی، اپنی پھوپھی سے جا کر معافی مانگنے لگا، کہنے لگا پھوپھی معاف کرو،
میں نے تم سے رشتہ توڑا ہے. کہا کیوں آیا تو؟ اتنے سال ہو گئے مجھ سے بات نہیں کرتا, آج کیا بات ہو گئی ایسی کہ تو مجھ سے آ کے معافی مانگ رہا ہے؟ تو اس نے کہا, نوجوان نے, کہ معاملہ یوں ہوا, واقعہ یوں ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا, اور انہوں نے کہا کہ ہر وہ شخص میری محفل سے اٹھ جائے جو رشتہ توڑتا ہے, جو تعلقات کو ختم کرتا ہے, رشتہ داری جوڑتا نہیں ہے, اٹھ جائے ہو. تو کہا کہ مجھے افسوس ہوا اور میں آیا آپ کے پاس اور میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. تو پھوپھی کہنے لگی کہ جا کر صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو کہ آپ نے اتنا بڑا جملہ کیوں کہا کہ کسی محفل میں آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے جو رشتہ داری توڑتا ہے, آپ کی محفل میں اس کو اجازت نہیں دیتے بیٹھنے کی. تو وہ کہا, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ نے اتنا سخت جملہ ایسے شخص کے لیے کیوں کہا کہ ہماری محفل میں نہ بیٹھے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سنو, میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم پر اللہ رحمت نازل نہیں کرتا جس قوم کے اندر رشتہ توڑنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ میں جس محفل میں بیٹھا ہوں اس محفل میں اللہ کی رحمت نازل نہ ہو. آج ہر گاؤں کے اندر, ہر گھر کے اندر رشتے توڑنے والے لوگ موجود ہیں, اور پھر اللہ کی رحمت کی امید لگا کر بیٹھے ہیں. اللہ کی رحمت سے امید لگا کر, اللہ کی رحمت آئے گی کہاں سے؟ ذہن سے نکال دو اپنے آپ کو بڑا بننا. ایک دن موت سب کو آنی ہے, اور اگلے 100 سال کے بعد سچ کہتا ہوں نہ آپ کا پتہ ہوگا, نہ میرا پتہ ہوگا, نہ کسی کا, کوئی جانکار بھی نہیں, کوئی سوچے گا بھی نہیں کہ ہمارے نام کا کوئی آدمی یہاں سے گزرا. اگر کچھ اچھے کام کر جاؤں گے کوئی یادداشت باقی رہی تو رہی, ورنہ جو ہم عام زندگی گزار رہے ہیں نا ہماری, کوئی یاد بھی نہیں رکھیں گا 100 سال کے بعد کہ کوئی ایسا ہمارے نام کا کوئی شخص تھا. ہے کہ آج سے 100 سال پہلے آپ کو یاد ہے کوئی تھا یہاں پر؟ تو جب ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے تو پھر کیوں آنا, کیوں تکبر, کیوں گھمنڈ اور کیوں غرور؟ سب چھوڑ دو, سب کچھ ختم ہونے والا ہے, باقی رہنے والی محبت ہے. یہ محبت دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی. ایک واقعہ بول کے پھر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. ایک لاسٹ واقعہ, آخری واقعہ. ایک حاجی صاحب تھے, حج کرنے کے لیے گئے. حج کرنے کے لیے گئے تو ان کے پاس 100 دینار تھے. وہ 100 دینار انہوں نے, اس وقت ایک شخص تھا مکہ شریف کے اندر, بڑا امین تھا, جس کے تقوی کی لوگ گواہیاں دیا کرتے تھے, بڑا متقی پرہیزگار تھا. اس کے پاس وہ 100 دینار امانت کے طور پر رکھ دیے اور کہا کہ میں جب حج سے واپس آؤں گا تو میری دینار جو ہے مجھے واپس کرنا, میری امانت مجھ سے واپس کرنا. کہا ٹھیک ہے. اس نے حج کے ارکان پورے کیے, اور جب وہ واپس آیا تو پتا چلا اس امین شخص کا انتقال ہو گیا. اب اس سے بچوں سے جا کے ملا, بچوں کے پاس گیا, بچوں سے کہنے لگا کہ میں نے تمہارے والد کے پاس 100 دینار رکھے تھے. کہاں بچوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا, کیا کہاں سے کس دینار کی بات کر رہے ہو تم, ہم تو اس بات کے گواہ بھی نہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ پریشان ہو گیا بہت زیادہ. جب پریشان ہوا, وہ پریشان ہوئے حاجی صاحب, تو اس وقت کے مکہ کے جو علماء تھے ان کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے, آپ ہی لوگ کچھ حل بتا سکتے ہو, علماء ہو آپ لوگ کچھ حل بتا سکتے ہو. تو جو ان میں جو سب سے بڑے مفتی تھے ان کا مقام بہت بلند تھا, تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو, جاؤ اور خانہ کعبہ کے پاس جو آب زمزم کا کنواں ہے اس کنویں کے پاس رات میں آواز لگاؤ. آپ جیسا کہہ رہے ہو بڑا متقی شخص تھا, پرہیزگار شخص تھا, تو یقیناً وہ جنت میں ہوگا, اور جنتیوں کے روحیں جو ہیں وہ آب زمزم کے پاس رکھی جاتی ہیں, وہاں جا کر آواز لگاؤ, اگر وہ جنت میں ہوگا تو وہاں سے آواز تم کو دے دے گا. کہاں ٹھیک ہے. رات میں وہ حاجی صاحب گئے کنویں کے پاس زمزم کے, اور وہاں رات میں آواز لگائی, کئی مرتبہ آواز دی لیکن آواز نہیں آئی, آواز نہیں آئی. اب علماء کے پاس آئے دوسرے دن حاجی صاحب اور سارا ماجرا بیان کہاں رات میں تو بڑی آوازیں لگائی, آواز نہیں آئی. علماء نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ ہو نہ ہو کہ وہ شخص جنت میں نہیں ہے, اب وہ شخص جہنم میں ہے. کہاں اب کیا کیا جائے؟ یمن جاؤ, اور وہاں ایک کنواں ہے یمن کے اندر بروت نامی, وہ بتایا جاتا ہے کہ جہنمیوں کی روحیں اس کنویں کے پاس ہوتی ہیں, وہاں جا کر آواز لگاؤ, اگر تمہارا وہ شخص جو ہے وہاں پر ہوگا تو وہاں سے آواز دے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے یمن کا سفر کیا, سفر کرتا ہوا وہ کنویں تک پہنچا یمن, اور رات کی تاریکی میں اس نے آواز لگائی. جیسی آواز لگائی, پہلی آواز لگانی تھی کہ وہ امانت دست شخص نے آواز کا جواب دیا. کہا کہ میری امانت کہاں رکھی ہے؟
کہاں فلاں جگہ جاؤ میرے گھر میں فلاں حصے کو کھودو، وہاں پر میں نے تمہاری امانت کو دفنا کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا امین، اتنا بڑا امانت دار، حال یہ کہ مرنے کے بعد بھی وہ بتا رہا ہے کہ امانت کہاں ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے سب بات، میں جاتا ہوں وہاں پر اور جا کر وہاں سے اپنی امانت لے لوں گا، لیکن ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا، معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اتنے متقی ہو، اتنے پرہیزگار ہو کہ لوگ تمہارے پاس امانتیں رکھنے کے لیے آتی ہیں، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم جنت کے بجائے جہنم میں ہو۔ یہاں پر آنا پڑا مجھے، وجہ کیا ہے؟ کس گناہ کی وجہ سے تم آج جہنم میں پہنچے ہو؟ اللہ اکبر! اس امین شخص نے کہا کہ یقیناً میں بڑا پرہیزگار تھا، متقی تھا، تقوی شعار تھا، نمازی تھا، 5 وقت نماز پڑھتا تھا، سب کچھ تھا، لیکن ایک برائی، ایک گناہ مجھ سے ہو گیا تھا۔ وہ گناہ یہ تھا کہ میں نے اپنی بہن کا حصہ کھا لیا تھا، میں نے اپنی بہن کا حصہ اپنی جائیداد میں سے نہیں دیا تھا، لہذا اس کے ساتھ قطع تعلق کیا تھا، رشتہ داری توڑ دیا تھا۔ وہ غریب تھی، اس کو پوچھتا نہیں تھا، تعلق توڑنے کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ اللہ اکبر! حدیث شریف جو پڑھا میں نے، لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتہ توڑنے والا جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ حدیث سچ ثابت ہوئی کہ اس نے کہا کہ میں سب کچھ کرتا تھا لیکن رشتہ داری توڑتا تھا، اس لیے آج حال یہ ہے میرا کہ مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہاں ایک بات اور بھی قابل توجہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنی بیوی، اپنے بہن کا حصہ نہیں دیا تھا۔ آج بہت سارے بھائی اپنے بہن کا، بہت سارے بھتیجے اپنے پھوپھیوں کا حصہ کھا بیٹھے ہیں اور ان کو دینے کا نام تک نہیں لیتے۔ قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی۔ ایک ایک حصہ جو ہے اگر آپ کی پھوپھی کا باقی ہے یا آپ کی بہن کا باقی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بہن کو حصہ دے، اپنی پھوپھیوں کو حصہ دے۔ اگر باپ حیات ہے تو باپ دے، اور باپ نہیں ہے تو جو بھتیجے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی پھوپھیوں کا حصہ پہنچائے، اور کسی کی زمین ناحق طریقے سے نہ کھانا، مت کھانا۔ ایک بالغ، آج ایک حدیث پڑھ رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک بالشت زمین اگر کوئی کسی کی کھاتا ہے، ناحق قبضہ کرتا ہے، کل قیامت کے دن روئے زمین کا توق اس کے گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ ذرا سوچو مسلمانوں کہ چند پتھر، 1-2 کلو کا پتھر گلے میں ڈالو اور تھوڑا سا چل کر دکھاؤ یہاں پر، مجھے آپ کو پتا چل جائے گا کہ گلے میں 1-2 کلو کا پتھر رہ سکتا ہے کیا؟ اب سوچو پورے روئے زمین کا توق گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ بھی میدان محشر میں اس طرح سے اس کو گھمایا جائے گا، اس کی حالت کیا ہوگی، اس کا انجام کیا ہوگا، ذرا اندازہ لگاؤ۔ ایک بالشت کے بارے میں کہا گیا ہے، اس لیے بالخصوص جب گلیوں کا انصاف ہوگا نا، گلی کا انصاف ہوتا ہے نا، اس میں احتیاط کرو۔ اس میں بالشت بھر زمین کبھی کبھی ہم دوسروں کی ہڑپ جاتے ہیں، اور اگر کسی نے لی ہے تو معاف کرنے کا جذبہ بھی پیدا کرو۔ تھوڑی سی زمین کے اندر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، چھوٹی سی زمین کسی کی ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، رشتہ داری نہ توڑو۔ یہ جو 6 باتیں میں نے بیان کی ہے اس پر عمل کرو۔ یقیناً اگر کوئی ان تمام چیزوں پر عمل بھی کرتا ہے، یعنی یہ گناہ اس سے ہو بھی گئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو سچی توبہ کرو۔ اگر کوئی سچی توبہ کرتا ہے تو آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر اس نے سچی توبہ نہیں کی ہے تو آج اتنے لوگوں کی بخشش ہوگی لیکن یہ سارے لوگ محروم ہو گئے۔ اس لیے سچے دل سے ابھی جو صلاۃ السلام پڑھا جائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخری صلاۃ السلام میں اب گھر جاؤ جو چاہے وہ کرو، نہیں، ابھی تو یہ ابتدا ہوئی ہے، یہ تو آپ کو چارج کیا ہوں میں نے، ابھی آ کے آپ کو عبادت کرنی ہے، ابھی آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے، ورنہ پھر اتنا بولا ہوں، قریب 2 گھنٹے ہونے آئے، اتنا بول کر پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میری مؤدبانہ گزارش ہے آپ سے کہ رات کو یہاں وہاں بیٹھ کر غفلت میں نہ گزارے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے آج کی رات کو گزارے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ابھی جو کچھ بھی میں نے کہا اس میں غلطیاں خامیاں ہو گئی ہوگی تو معافی مانگتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔